اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈے 26 میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور آپ لوگوں کی عبادتیں ساری اچھی چل رہی ہیں الحمدللہ۔ تو چلیے، ہم لوگ کا سورہ ہود چل رہا تھا اور ہم لوگوں نے کل 95 آیت تک مکمل کیا تھا، اور سورہ ہود کا سٹرکچر آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو کس طریقے سے دو حصوں میں ہم لوگوں نے ڈیوائیڈ کیا تھا۔ ایک حصہ انبیاء اور رسول کا تھا جس میں پورے انبیاء اکرام کے واقعات چل رہے تھے۔ کل ہم لوگوں نے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، ابراہیم، لوط اور شعیب علیہ السلام کے بارے میں دیکھا تھا، اور ابھی ہم لوگ کنٹینیو کریں گے فرسٹ وہی حصے کو، اور صرف موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ بچا ہوا ہے، کچھ آیتیں بچی ہوئی ہیں یہاں پر، 4 آیتیں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس سے پھر اپنے فرسٹ حصے ہی کی طرف جائیں گے جہاں پر کنکلوڈ کیا جائے گا، جو کنٹینیویشن آف فرسٹ پارٹ ہے۔ اب یہ بیچ میں سیکنڈ پارٹ تھا انبیاء رسول کا، پھر فرسٹ پارٹ کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے کس کی پیروی کی؟ فرعون کی پیروی کی، اور جبکہ انہیں صحیح طریقے کی طرف دعوت نہیں دے رہا تھا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس کی پیروی کرتے ہیں دیکھیں کہ وہ صحیح چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، صحیح کی طرف بلا رہے ہیں یا نہیں ہیں۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ تو یعنی کہ جس کی پیروی کرتے ہیں قیامت میں انہی کے ساتھ ہوں گے، اور انہی کے ساتھ اب دیکھیں فرعون کی طرف سے انہیں غلط پیشوائی کرا، غلط لیڈر بنا، غلط لوگوں کو بہکایا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے اور اس کے تمام فالوورز کو بھی۔ تو فالوورز بھی کیا ہے، دنیا میں جیسا بغیر سوچے سمجھے یہاں پر کسی کو فالو کرتے ہیں، تو قیامت میں وہی لیڈر جس کو ہم فالو کرتے تھے، وہی جس کو ہم اپنا یعنی کہ آئیڈیل مانے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ وہ بہت ہی غلط پیشوائی کی تھی، اور دوزخ میں وہ سب کو لے کر جائے گا۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے، یعنی کہ لوٹنے کی جو ہے جگہ ہے جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا فیصلہ ہے، کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے، یعنی کہ جہنم سے برا اور جو ہے کون سا صلہ ہو سکتا ہے انسان کی گمراہی کے لیے۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 92 تک ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس کنٹینیوشن آف فرسٹ پارٹ ہم لوگ دیکھیں گے۔ اب دیکھیے کہ یہ جتنے بھی انبیاء اور رسول کا یہاں پر ذکر ہم لوگوں نے پڑھا، تو اس کے اندر جو ہم لوگ کل پڑھے تھے، تو وہ 2 صفات یہاں پر جو میرے کو بہت زیادہ ٹچ کری اور میرے کو یاد رہ گئی کل کے بعد، جو بار بار یاد آ رہا تھا لیسن کے بارے میں، تو وہ یہی یاد آ رہا تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ قریب مجیب ہے، کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے اور ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو یہ جب بھی یہ صفت اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہی ہوں تھی، تو ایک عجیب سی دل میں ایک ٹھنڈک، ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہے اور ہماری تمام باتوں کو وہ سن رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہاں پر اور ایک جو کوالٹیز کا کل ذکر ہوا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حلیم، اواہ منیب، کیا پیاری صفت ہے، کتنی پیاری صفت۔ یہ ایک تو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی بھی کوشش کرنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ تو حلیم، اواہ اور منیب بہت ہی پیاری صفات ہے، تو اللہ اس میں ہم کو بھی شامل فرما دے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 100 ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔
یہ چند بستیوں کی سرگشت ہے، یعنی کہ گزری ہوئی رودات ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں، یعنی کہ یہ جو پہلے کے جو واقعات ہیں ان کے جو کھنڈرات ہے ابھی بھی موجود ہے، اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور دردناک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ جو ہم لوگ کل بیک گراؤنڈ دیکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھے، کیونکہ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت پکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے۔ تو اب یہاں پر اب آخرت کا سین اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 103 میں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک دن رہیں گا جب سب اول سے لے کر آخری ہر ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اب آپ امیجن کر کے دیکھیے کہ وہ کیا منظر ہے، ایک طرف جہنم دہک رہی ہے، ایک طرف جنت بھی اللہ تعالیٰ منظر عام پر لائے ہیں، اللہ کے پورے فرشتے اللہ کے سامنے خاموش کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر پورے انسان اول سے لے کر آخری انسان تک سارے لوگ جمع ہیں۔ پھر جو کوئی بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، یعنی کہ ہر ایک کا معاملہ سب کے سامنے رہے گا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے، وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال تک نہ ہوگی۔ تو اللہ اکبر، کیا بتایا جا رہا ہے، یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، کہ کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی اللہ کے سامنے۔ یہ منظر میں اتنے انسان اپنی ہیبت میں رہ گئے، ہر کسی کا نفسا نفسی کا عالم رہے گا، تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں رہے گی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ تو اب اس کے بعد اگر کوئی کچھ بول بھی سکیں گا تو وہ کس کی، اللہ کی اجازت سے ہی بول سکیں گا۔ اب ایک جو طویل حدیث آتی ہے نا مشہور قیامت کے دن کی، تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور بولیں گے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے بولیے کہ حساب کتاب شروع کرے۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر کسی کے بعد اور ہر کوئی بولیں گا کہ نفسی نفسی، میں خود اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوں، میں ہمت نہیں رکھتا اللہ کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ہماری جو عقیدہ ہم اس سے پہلے سورہ یونس میں بھی دیکھے تھے، پھر سورہ ہود میں بھی بتایا گیا کہ ایون اولاد کے حق میں اگر والدین کتنے بھی نیک ہو، یہاں تک کہ نبی بھی کیوں نہ ہو، سفارش قبول نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ وہ منظر آپ امیجن کریے کہ ہر ایک نبی اپنی نفسی نفسی کہہ رہا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو آپ یہ نہیں بولیں گے کہ ہاں چلو بھائی میں بولتا ہوں، بلکہ آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، اور اتنا طویل سجدہ رہے گا جس کی مدت نہیں بتائی گئی ہے حدیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طویل سجدہ رہے گا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اٹھائیے اور اب آپ جو ہے سفارش کریے۔ تو دیکھیں کہ یہ یعنی کہ اپنی مرضی سے کسی کی بولنے کی اجازت نہیں رہے گی، تو دنیا میں کون گارنٹی دے سکتا کہ ہم تم کو بچا لیں گے؟ وہاں پر کسی کو زبان کھولنے کی اجازت مجال نہیں رہے گی، ہمت نہیں رہے گی، الا یہ کہ خدا کی اجازت ہو۔ ہاں پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو پھر لوگ سفارش کر سکیں گے، انبیاء سفارش کریں گے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ اب دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے، شہیق کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ایکچولی جو گدھے کی جو پکارنا ہوتا ہے نا، گدھے کی جو آواز ہوتی ہے، یعنی کہ بہت ہی خطرناک آواز ہوتی ہے اور کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، تو اتنی شدت کی آواز رہیں گی کہ ایک رہتی نا چیخ جو ہمارے حلق سے نکلتی ہے، ایک ہے کہ چیختے 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 حلق جب پھٹ جاتا ہے، حلق
کے اندر پھر اب وہ آواز ہمت باقی نہیں رہتی، تو اس کے بعد جو آواز نکلتی ہے وہ شہیق کی آواز ہے. یعنی کہ قیامت دوزخ اتنی خطرناک ہے کہ جب اس میں ڈالیں گے تو لوگ چیخیں گے، لوگوں کی چیخ کی آواز اتنا چیخیں گے کہ ان کا پھر گلا بھی پھٹ جائے گا. تو پھر وہ آواز کو شہیق کہا گیا ہے. اور پھر وہاں پر کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ہانپیں گے، پھنکارے ماریں گے، چیخیں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب اور کچھ چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے وہ کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. یہ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا صلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے کہ یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، جس کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. اسی طرح پوجا پاٹ کیے چلے جا رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے کہ ان کے باپ دادا کیے چلے جاتے تھے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر نصیحت دے رہے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. یعنی کہ ان کے جو بھی اعمال ہے اچھے اور برے، اب یہ شرک کر رہے، معبودوں کی عبادت کرے، اچھا اس کے حساب سے ان کو اجر ان کا ملے گا. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اختلاف کیا گیا، ان کی قوم نے بھی ان کو ستایا. تو اب آپ رنجیدہ غم نہیں کرنا ہے آپ کو. اس سے پہلے کہ بھی انبیاء کو ایسے ہی جھٹلایا گیا. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا. یہ واقع ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے، یعنی کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یقیناً ان کی سب حرکتوں سے وہ باخبر ہے. یعنی کہ جو انسان جیسے معاملات کرتا ہے دنیا میں، اس کا پورا بدلہ اس کو ملے گا، اچھے کا اچھا اور برے کا برا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، یعنی جو بھی راستہ تم کو دین کا ملا ہے، قرآن کا. دیکھیے اب ہم جب قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھنے کے بعد کیا ہے، ہمارے کو ایک سیدھا راستہ مل جاتا ہے، ہمارے کو کئی باتیں ہماری ذہن کی کھل جاتی ہیں، صحیح اور غلط کا فرق سمجھ میں آ جاتا، فرقان ہم کو نصیب ہو جاتا. اس کے بعد کیا کرنے کا ہے، مل گیا راستہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کر دینے کا ہے، پھر واپس اپنے طریقے پر پلٹنا نہیں ہے، یا پھر یہ راستے کو بھولنا بھی نہیں ہے، دونوں بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کے اوپر جم جانے کا ہے. جب مل گیا راستہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھول دیا، اللہ تعالیٰ آسان کر دیے، تو اب اس کے اوپر ثابت قدم رہ جانے کا ہے. اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، اور ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. یا اللہ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اتنی سخت آیت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سخت آیتیں سن کر جو ہے آپ کے اوپر اتنا اس کا اثر ہو جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ تم ان کی طرف نہیں جھکنا ہے، ورنہ تم کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی لپیٹ میں تم بھی آ جاؤ گے. کتنی خطرناک. اور پھر سوال ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا جھکاؤ پیدا ہو جا رہا تھا، نہیں، نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں ہے. پر یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کفار مکہ کو کہ دیکھو یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر میرے نبی بھی یہ کام کریں گے تو پھر میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تو پھر تم کہاں سے بچنے والے ہو، تم کہاں لاپرواہی کر رہے ہو. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سیدھا راستہ چھوڑ کر دوسرے تمام راستے اللہ کے نزدیک بالکل قابل قبول نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. اور دیکھو نماز قائم کرو. اب یہاں پر پہلا حکم کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہ ثابت قدمی سے یہ دین جو اللہ تعالیٰ بتا دیے ہوئے اس کے اوپر جم جاؤ.
ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز، وستقم اللہ تعالیٰ بول دیے، پہلی چیز استقامت سے جم جاؤ۔ اب دوسری چیز، دوسرا کیا حکم آ رہا؟ نماز قائم کرو۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ہے ابھی نماز فرض، پورے 5 نمازیں فرض نہیں ہوئے تھے، بہرحال یہ تھا کہ دن رات میں جو ہے 2 نمازیں 3 نمازیں سب اپنے حساب سے جو ہے پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ کی جو ہے یاد کو قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ مومن کی معراج ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، یعنی کہ دن کے دونوں سروں پر یعنی کہ فجر ہے اور پھر مغرب کی طرف اشارہ ہے، اور پھر رات کی نماز کی طرف، تہجد کی طرف اشارہ، یعنی کہ رات میں کچھ دیر، یا پھر عشاء کی نماز کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بہرحال جو بھی وقت ملے، جیسا بھی تم کو نماز کو قائم کرنے کا ہے، صبح شام جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہاں پر نماز کا ذکر کرنے کے بعد ایک بہت ہی اہم ذکر کرے، بہت ہی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 114، ان الحسنات یذہبن السیئات، کیا ہے؟ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی کہ اب ایک تو اللہ تعالیٰ یہاں جنرل بات کر رہے ہیں کہ جب بھی ایک انسان نیکیاں کرتا ہے تو وہ اس کے برائیاں خود بخود اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک شخص اگر اچھے سے وضو کرے اور پھر اچھے سے نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے تو ہر قدم پر اس کی گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں اور اس کی نیکیاں درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ اور پھر وضو کے ساتھ ہر ایک قطرے کے ساتھ پانی کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ اور جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ، جیسا وہ سجدہ اور رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ پورے اس سے جھڑنے لگتے ہیں، جیسا کہ پتے جھڑتے ہیں جھاڑ سے، تو ویسا جو ہے جھڑنے لگتے ہیں۔ تو نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر یہ تو ایک تو جو ہے یہاں پر نماز کے بعد اس کا ذکر ہے، اسی لیے میں نماز سے ریلیٹڈ بتا رہی ہوں کہ ایون نماز برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ نماز ایک ایسی نیکی ہے جو برائیوں کو بہت تیزی سے مٹا دیتی ہے، بہت تیزی سے اس کو دور کر دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جنرل بھی جو ہے جیسا وضو بھی ہم دیکھیں، اور پھر قرآن پڑھنا ہے، اور پھر قیام کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کا ہے، یہ تمام کیا ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ نماز، کیونکہ نماز کے بعد اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز توبہ کا بھی طریقہ سکھایا نا کہ اگر کوئی شخص کی بھول ہو جائے اور پھر وہ اچھے سے وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ تو اب جیسا ہم اب رمضان ہے تو یوزولی نفیل کا اہتمام کرتے ہیں، تو اپن نفیل تو پڑھیں گے، پر نفیل کے ساتھ اگر ہم یہ صلاۃ التوبہ کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے، تو ہم کو زیادہ انشاءاللہ ایک تو اجر بھی ملے گا نفیل کا، اور پھر دوسرا ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بھی رہے گا، کیونکہ نفیل جو عبادت ہوتی ہے وہ قرب کا ذریعہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اللہ تعالیٰ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ تو ہم کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں اور اس کے اندر صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں۔ اور دیکھیے کہ نفیل نمازوں کے بارے میں یہ ہے کہ فرض اور سنت جیسا آپ کو کھڑے رہ کر اہتمام سے پڑھیں گے، اگر آپ تھک گئے ہوئے ہیں تو نفیل آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جیسا روزہ کھولنے کے بعد تھک جاتے ہیں تو تھوڑا بیٹھ کر آرام سے نمازیں ہم جتنے چاہے اتنے ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، کنڈیشن یہ ہے کہ پٹاپٹ سجدے رکوع نہ ہو، بلکہ کنڈیشن یہ ہے کہ 2 ہی پڑھو، خوبصورت پڑھو، اچھے سے پڑھو، اللہ کی طرف توجہ رکھ کر پڑھو۔ اور پھر جنرلی بھی کیا ہے کہ جیسا 2 جمعہ درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتا، 2 حج درمیان کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا، اور 2 نمازیں درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتی، تو نیکیاں کرنے کے بعد برائیاں اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کرو۔ اس کے بعد کیا حکم ہو رہا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اب ہم بھی خوش ہو جانا ہے یہ سن کر کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم جتنی نیکیاں کر رہے ہیں سب کا اجر اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے۔ ہم بھول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے، وہ ساری چیزیں گن کر رکھ رہا، ہماری ہر ایک عبادت گن کر رکھ رہا، اور اس کا اجر ہم کو ملنے والا ہے۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر پھر سے وہ بات آ گئی کہ کچھ لوگ ہونا ہے جو لوگوں کو روکیں گناہ کرنے سے، اللہ ہم کو ان میں سے بنا لے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم،
جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظالم وہ ہے جو دنیا کے مزے لوٹنے میں مصروف رہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو متاع دی ہے اسی میں مصروف رہتا ہے اور اسی میں مزے لوٹتا رہتا ہے۔ وہ مجرم بن کر رہے، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر بہت ہی اہم یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے ہم کو۔ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی بستی کے اندر مصلح لوگ موجود ہے، مصلح کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح کرنے والے، اگر مصلح موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی بستی پر ہلاکت نہیں لاتا، ایسی بستی پر عذاب نہیں آتا۔ دیکھیے کہ یعنی کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں، اصلاح کی برکت سے وہ بستی عذاب سے محفوظ رہتی ہے، اور جو بستی میں اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے نہیں ہیں، تو ایسی بستیوں کو اللہ تعالیٰ تل پٹ کر دیتے ہیں، ایسی بستیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم کو ایسے مصلحون میں اللہ تعالیٰ ہم کو شامل فرما دے، ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور لوگوں کی بھی اصلاح کریں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا، زبردستی سب کو ہدایت دے سکتا۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کے ستارے بنا دیے، ایک قسم کے جانور اللہ تعالیٰ بنا دیے، ویسے ایک قسم کے انسانوں کی بھی جو ہے نسل اللہ تعالیٰ وجود میں لا سکتا تھا، پر امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجے ہوئے ہیں۔ مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلے جا رہے ہیں، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچے ہیں جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اب دیکھیے کہ الگ الگ طریقے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ امتحان کے لیے بھیجے، اور امتحان یہ تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت آتی ہے اس کو پکڑو، پر وہ لوگ الگ الگ طریقوں پر چلے جا رہے ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ برے مگر کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں، وہ بے راہ روی کی طریقوں سے، مختلف طریقوں پر عمل کرنے سے کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں، اور وہ کس وجہ سے بچے ہوئے کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھانا یہ سب سے بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ رحمت سے سرفراز نہیں کرتے جو تڑپتے ہیں۔ اب دیکھیے کل کسی نے مجھے میسج کیا کہ میں بہت تڑپ کر دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا۔ گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت کے ذریعہ پہنچا رہا ہے، قرآن کی تعلیمات ہم گھر بیٹھے سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے نا، ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی کمیوں کے باوجود یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کام کے لیے چنا، یہ پڑھنے پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا۔ ہم کتنا شکر ادا کریں، ہم کیسے شکر ادا کریں اس کا؟ یہ اللہ کی تو رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی آزادی انتخاب اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آزادی دیے اور اللہ تعالیٰ بولے کہ ہاں چن لو، اب اپنا راستہ چن لو، تو جو انسان جیسا راستہ چنتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف چلاتے جاتے ہیں۔ اور تیری رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ کہ میں کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سے بھر دوں گا جو میری اطاعت نہ کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم ان سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اے محمد، اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو سمجھا رہے، ٹھیک ہے، چھوٹے بڑے عذاب میں مبتلا کر کے سمجھاتے، اس کے بعد جب یہ مدت پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا وہاں پر کیا رہیں گا؟ عدل رہیں گا، انصاف رہیں گا، جو جیسا کریں گا وہ ویسا بھریں گا۔ پھر اس کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 120، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ انبیاء اور رسول کا جو یہ سورے میں ذکر ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے تمام سوروں میں جو اللہ انبیاء اور رسول کا ذکر ہے، انبیاء اور رسول کا مطلب پہلے کے انبیاء کی خبروں کا جو ذکر ہے، اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ریزن بتا رہے۔ یہ ریزن ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، پھر سے یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں سنا رہی ہے؟ کیوں سنا رہی ہے قصے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے، اپنے پیارے نبی کے دل کو مضبوط کریں، ان کو تسلی دیں، ان کو بتائیں کہ دیکھو تم اکیلے نہیں ہیں جس کو جھٹلایا جا رہا ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے، تم سے تمہارے جو ساتھی، تمہارے جو بھائی تھے جو پہلے گزرے ہوئے ہیں، تمہارے جو انبیاء جو پہلے گزرے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ آپ دل شکستہ نہ ہو، آپ غم نہ کرو، آپ پریشان مت ہو، ان کے جیسا آپ بھی ثابت قدم رہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے
اب ایک چیز کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گی. اگر قرآن آپ لوگوں کے سامنے ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہے ہیں؟ نثبت بہ فؤادک، کہ تمہارے دل کو مضبوط کریں. اب دیکھیے کہ دل کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربک میں وہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ قلب استعمال ہوتا ہے، رائٹ. اور ایک بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ فؤادک استعمال ہوتا ہے، فؤاد، ٹھیک ہے. تو فؤاد بھی عربک میں دل کے لیے استعمال ہوتا. اب ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو یہاں پر عربک لینگویج کی میں آپ کو خوبصورتی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں تو فؤاد بھی آیا تو دل کرتے ہیں، اور پھر جب قلب آیا تو بھی دل کرتے ہیں. پر جو عربی سمجھنے والے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ قلب کا مطلب کب اور کیا ہوتا ہے اور فؤاد کا مطلب کیا ہوتا ہے. قلب جو ہے عام دل کو کہتے ہیں. ایک تو قلب الٹ پلٹ ہونے والی چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ دل کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایسا رہتا، تو اس کو دل کہتے ہیں. اور عام جنرلی عربک میں قلب ہی استعمال ہوگا، ہم جیسا قرآن کے اندر دیکھیں گے. پر فؤادک اللہ تعالیٰ جب استعمال کرتے ہیں جب وہ دل ایک بے چینی کی کیفیت میں ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ایک ایموشنل ہارٹ یا برننگ ہارٹ کو فؤادک بول سکتے ہیں. یعنی کہ جو برننگ ہارٹ ہوتا ہے ایک عجیب سی یا تو خوف کی کیفیت ہے، یا تو شدت سے محبت کی کیفیت ہے، یا بے چینی کی کیفیت ہے، یا غصے کی کیفیت ہے، یا پھر رنج اور غم کی کیفیت ہے. یہ تمام ایسے والے دل کو فؤادک، یہ جنرل جو ہمارا یعنی کہ روز جو دل دھڑکتا ہے اس کو ہم قلب بولیں گے. اور جو ایموشنل رہتا ہے ایٹ پیک رہتا نا، تو ویسے دل کو اللہ تعالیٰ فؤادک کہتے ہیں. ویسے دل کے لیے فؤادک کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ کب سمجھ سکتے؟ جب ہم عربی پہ غور کریں گے تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے تو ہم اتنے سال عربی سیکھنے کے لیے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. جو الحمدللہ جو ہمارے پاس بھی جو کورس چلتا ہے، تو اب یعنی کہ کتنی تیزی سے جو ہم یہاں پر کمپلیٹ کریں. جیسا ہم لوگ 12 جو ہے ہمارے جز ختم ہو گئے، تو الحمدللہ. پر ہم لوگ جو یوزولی جیسا ہم لوگ کا جو کورس چلتے رہتا، تو اس کے اندر ہم لوگ جو ایک ورڈ پر غور کرتے ہیں، تو اس کے اندر بعض وقت ایسا ہوتا کہ ایک ہی آیت یا 3 آیتیں 1 گھنٹے کے لیے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو 1 گھنٹے کے لیے ہم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، کیونکہ عربی کی ایک ورڈ ایسے غور کرنے والی ہے کہ ایک چیز پر ہم غور کریں. دیکھیے کیا خوبصورت. یہاں ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کر دیں. پر فؤادک کا ورڈ یعنی کہ وہ برننگ ہارٹ جو تمہارا یہ کیفیت کا، یہ پریشانی کا، اور رنج میں بھی ہے، غم میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے بارے میں پریشان بھی ہے، تو اور ڈر رہے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں عذاب نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ سب سنا رہے ہم کس لیے؟ آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں سنا رہے ہیں نبی، آپ کو تو تسلی دینے کے لیے سنایا جا رہا ہے. اور ان کے اندر تو اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ نیت کریے اور دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کم سے کم قرآن میں جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، جو عربی کے الفاظ ہیں، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی گہرائی میں جائیں. اب دیکھیے کہ آگے یہاں پر معزت کا ورڈ آ رہا. معزت کا ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ فؤاد کا ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ قلب کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ مطلب سمجھنے کے بعد پھر وہ جب آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور رہتا ہے. ایسے ہی ہم ترجمہ پڑھتے جائیں تو نہیں ہوتا. اسی لیے دیکھیے کہ عربی میں ایک ہی ورڈ رہتا، ایک ہی ورڈ رہتا، پر اس کے نیچے جو اس کا ترجمہ رہتا اس کے لیے ایک سینٹنس استعمال ہوتا. جیسا انزلنا ہو، کہ ہم اب یہاں پر انزلنا ہو ایک ورڈ ہے، پر اس کو ترجمہ کرتے ہم نے نازل کیا ان کی طرف، تو اب اس کو اتنا لمبا جو ہے ترجمہ کرنا پڑتا، اتنا زیادہ سینٹنس اس کے لیے استعمال ہوتا. تو عربی اتنی جامع کلام ہے، جو آگے اب ہم لوگ نیکسٹ سورے میں بھی ہم دیکھیں گے، اتنی جامع کلام ہے کہ ایک ورڈ میں پورا سمندر اس کے اندر سما جا سکتا. اس کی اتنی تشریح جو ہے اس کے اندر موجود رہتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا. اب سٹوریز کس لیے ہے؟ انبیاء اور رسول کہانیوں کے لیے نہیں پڑھنے کا ہے. اب جیسا ہم ایک کے بعد واقعات آئیں گے تو کہانی کے جیسا نہیں پڑھنے کا ہے. اب آگے بھی سورہ یوسف آنے والا ہے، تو یہ نہیں کہ بھائی ہاں چلو یہ کہانی ہمارے کو تو سب پہلے سے معلوم ہے، پر یہاں پر ہمارے کو کس لیے پڑھنے کا ہے؟ ایک تو اس کے اندر سے جو اللہ تعالیٰ علم دینا چاہ رہے وہ حاصل کریں، اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت ہے، اس کے اندر موعظت ہے، دل کو نرم کر دینے والی چیزیں، دل کو ہلانے والی چیزیں ہیں، اور بیداری نصیب ہوگی اس کے ذریعے سے. ریمائنڈر رہے گا، ذکرہ ہے، یعنی کہ ریمائنڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے ریمائنڈر ہے. اب یہاں پر ہمارے کو اپنے آپ کو ایک چیز چیک کرنے کا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ سٹوریز جو اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول جو بتا رہے ہیں، تو یا قصص الانبیاء جو آئیں گے، ہم اس کو نا سٹوری کے جیسا نہیں لینا. ہاں کیا ہے؟ اچھا شعیب کے علیہ السلام جو ہے کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ اچھا مدین کی طرف ہے. پھر صالح علیہ السلام اچھا سمود کی طرف بھیجے گئے. پھر عاد کے قوم عاد کی طرف جو ہے ہود علیہ السلام.
بس یہ اسٹوریز اور اس کی انفارمیشن جنرل انفارمیشن کر لے کے بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ اس کے اندر جو ہمارے لیے نصیحت ہے وہ دیکھنے کا ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے دیکھیے کہ ایک بینگ اے دائی کیا پیاری اس کے اندر نصیحت ہے کہ میں اجر تیرے آپ کے پاس سے نہیں اللہ کے پاس سے مانگتا ہوں، پیار سے سمجھا رہے، محبت سے سمجھا رہے کیا، اور پھر اللہ کی انکار کرنے والوں کے کیا انجام ہوا اور کیسے کیسے ان کے اندر کمیاں تھے اور ان کا کیسا انجام ہوا، ہم ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ تمام ہمارے لیے نصیحت ہونی چاہیے، ہمارے معزت وعظ کا مطلب کیا ہے کہ دل کو جھنجھوڑنے والی، دل کو نرم کر دینے والی، دل کو ہلانے والی ہونے کا ہے۔ اب ہم یہ واقعات پڑھ رہے سن رہے، کیا ہمارے دل ہل رہے، کیا ہم اس کے اندر سے نصیحت لے رہے؟ اب دیکھیے آگے جو ہے قصص الانبیاء کا ایک بہترین جو ہے سورہ یوسف آنے والا ہے، تو اب یہاں پر ہم کو اس کے اندر سے اسباق لینے کا، یہ کہانیوں کی طرح نہیں لینے کا بلکہ اسباق اس کے اندر سے لینا ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کام کرتے چلے جائیں گے، انجام کار تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اور اس کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ بس جو کس کی بندگی، وہ اللہ کی بندگی جو غیب کا جاننے والا ہے، آسمان اور زمین کا، اور ہر معاملہ جس کی طرف رجوع کرنے والا ہے، ویسے قدرت والے رب کی تم بندگی کرو اور اسی پر توکل اور بھروسہ کرو۔ بس تم اس کے اوپر چھوڑ دو، اپنا معاملہ چھوڑ دو، اس کے اوپر توکل اور بھروسہ کرو، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر الحمدللہ ہمارا سورہ ہود کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہم سورہ یوسف کی طرف بڑھتے ہیں، جو بہت ہی پیارا سورہ ہے، اور اسی لیے پیارا ہے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود پیارا کہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود احسن القصص کہا ہے، خوبصورت پیارا سا قصہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ یہ انباء اور رسل میں نہیں آئے گا، یہ ایک قصص میں آئے گا۔ کیونکہ انباء اور رسل میں کیا ہے، ہم ان لوگوں کے، انباء کا مطلب کیا ہے، جیسا میں بتائی تھی نا، خبروں کی جمع کو انباء کہتے ہیں، نبا کا جمع انباء ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خبریں ہیں، اور اس کے اندر کیا ہے کہ یہ نبی تھے، اپنی قوم کو یہ دعوت دی، انہوں ایسا کرے، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر ایسا عذاب آیا۔ پر یہاں پر قصہ اسی لیے بتا رہے کیونکہ اس کے اندر ہم ایسا نہیں دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام ان کی قوم کی طرف دعوت دیے، ان کا ریاکشن، پھر ان کے عذاب، ان کے بارے میں دھمکی، یہ ساری چیزیں ہم کو یہاں پر نہیں ملے گی، بلکہ ایک قصے کے طور پہ، جیسا ایک سٹوری کے طور پہ بتایا جاتا۔ پر یہاں پر جنرل سٹوریز، موویز کے سٹوریز اور پھر جنرل کہانیاں، اس میں اور یہ قصے میں یہ فرق ہے، اور سبحان اللہ، خیر کمپیریزن کی بھی کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حاضل کلام اللہ، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال پر یہ بتانا چاہ رہی تھی میں کہ سٹوریز جو ہوتی ہیں تو جنرلی سٹوریز میں کیا ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے طور پہ ہوتی ہے، دل لگی کے طور پہ ہوتی ہے، ایک بار دیکھ لیے بس، آپ دیکھ لیے اس کے بعد تھک جاتے ہیں آپ، پھر دوبارہ سیم سٹوریز آپ جو ہے نہیں دیکھ سکتے۔ پر اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے، سبحان اللہ، یہ ایسا کلام ہے کہ ہر بار آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر سے ایسے نصیحتیں ہم کو ملیں گی جو اس سے پہلے کبھی ہم کو نہیں ملے تھے، اتنی پیاری نصیحتیں ہم کو اس کے اندر سے ملیں گی۔ اور یہ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ نہیں ہے، ہاں ہم انجوائے تو ڈیفینیٹلی کریں گے، بہت ہی پیارا احسن القصص آنے والا ہے، انجوائے کریں گے ہم لوگ ڈیفینیٹلی، پر اس کے اندر سے کیا ہے، اپنے لیے اسباق لیتے ہوئے کہ ایک ایک آیت کے ایک لفظ میں سبق ہے، اس کے اندر ایک ورڈ کے اندر، اس کے اندر جو ہے ہم کو سبق ملے گا۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم 12 سینز میں ڈیوائڈ کر کے دیکھیں گے، کیونکہ قصہ ہے تو جیسا قصہ ہوتا ہے، جیسا تو پردہ ہٹنے کے بعد ایک سین سامنے آتا ہے، تو ویسا ہم لوگ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے تاکہ ہم اس کو ایک تو انجوائے بھی کر سکیں اور اس کے اندر سے صحیح طریقے سے اسباق بھی ہم لے سکیں۔ اور یہاں پر یہ جو ہے جیسے یوسف علیہ السلام رسول نہیں تھے بلکہ نبی تھے، تو نبی کس طریقے سے اپنے قوم کو دعوت دیتا ہے وہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ اور یہ سورہ یوسف بھی پروفٹ کے نام پر ہے، ٹھیک ہے، جیسا یونس ہوا، اب ہمارا ہود ہوا، پھر اب یہ سورہ یوسف آئیں گا، پھر آگے بھی ہم لوگ دیکھیں گے ٹوٹل 6 سورے ہیں قرآن کے اندر جو نبیوں کے نام پر آئے ہوئے ہیں۔ آگے ابراہیم ہم دیکھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک واحد ہی سورت ہے جو مدنی ہے، باقی کے تمام سورے کیا ہے، مکی سورے ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ مکی سورے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر خیر اب یہاں پر کیا بتا رہی تھی میں کہ اچھا، تو سورہ یوسف جو ہے
آخری دور کی صورتوں میں سے ایک ہے، یعنی کہ مکی صورتوں کی آخری دور کی صورت میں سے، جب ایک تو غم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کی شدت تھی اس اعتبار سے کیونکہ عام الحزن تھا. وہ عام الحزن کا مطلب کیا ہے؟ غم کا سال. کون سے سال کو غم کا سال کہتے ہیں؟ میرے خیال سے آپ لوگوں کو معلوم ہے، رائٹ؟ تو جو ہے جس سال بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دو مین سپورٹرز تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو 10 نبوی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے 10 سال ہو گئے تھے. تو یہ عام الحزن کا سال تھا. آپ آلریڈی غمگین تھے، پھر ہر جگہ سے دھتکار بھی، یعنی کہ ہر جگہ سے جیسا طائف گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں کا بھی ہم واقعہ دیکھے. یہ تمام حالات اسی دور میں آگے پیچھے جو ہے گزر رہے تھے، اور پھر لوگ مان کے نہیں دے رہے تھے، معجزات کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، پھر قتلوں کی سازش بھی چل رہی ہے اور پھر آپ کو تکلیف دینے کی سازش ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو یہ پیاری احسن القصص دے کر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوط کر رہے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بتا رہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کہاں پہنچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ویسے ہی سپورٹ کریں گے. تو آگے ہم لوگ ہر ایک واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ یوسف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کمپیئر کریں گے. بہترین کمپیریزن ہے آپ کی اور سورہ یوسف کی جو ہے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جیسا آئیں گا انشاءاللہ ہم لوگ کمپیئر کریں گے. اس کے علاوہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، یعنی کہ زمان نزول یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے رہے تھے تو مشرکین مکہ، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہود اور نصارہ کے پاس وہ لوگ اہل الکتاب ہے، اور ان کے یعنی کہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس کتابیں ہیں جو پہلے کے واقعات اس کے اندر موجود ہیں. تو ایک تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتاتے تھے تو فوری جا کر یہود یا نصارہ کسی کے پاس اس کو ٹیلی کر لیتے جاتے تھے، اس کو ٹیلی کرتے جاتے تھے، اور پھر ان سے جس سے بھی دوستی ہے وہ تھی تو ان سے ٹالی کرتے تھے، پوچھتے جاتے تھے، اور وہاں سے معلوم ہوتا تھا کہ ہاں یہ صحیح بات ہے. تو خیر اب جب یہ چل رہا تھا، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ جب دین کی دعوت کے 10-11 سال ہو گئے تھے تو مدینے تک بھی اس کی خبریں پہنچی تھی، یہود کی طرف بھی خبریں پہنچی تھی، جو یہود انتظار میں تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، رائٹ؟ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے. پر اب جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے آیا، تو انہوں بھی چیک کرنا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ لوگ یہ بولے کہ جا کر اہل مکہ کو یہ بولے کہ تم جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو کہ بھائی جو بنی اسرائیل جو تھے ان لوگوں کا ٹھکانہ فلسطین تھا، یعنی کہ شام تھا، فلسطین تھا. ان لوگ فلسطین سے مصر کیوں گئے، کب گئے، ٹھیک ہے؟ ایجپٹ کو کیوں گئے اور کب گئے، کیا وجہ تھی جو ان لوگ ایجپٹ میں پائے جاتے تھے. تو یہ سوال کسی کو بھی، یعنی کہ اہل مکہ میں کسی کو بھی نہیں معلوم تھا، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے کبھی اس کے بارے میں متعلق سنا بھی نہیں تھا. تو اب یہ لوگ جب یہ سوال کرے تو اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ والی صورت نازل فرما رہے ہیں. اور پوری صورت ہم دیکھیں گے، یہ پورے قرآن کے اندر یہ ایک الگ نوعیت کی صورت ہے جس کے اندر پورا قصہ ایک ہی اس میں لیا گیا ہے. جیسا ہم لوگ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کا دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کا، شارٹ الگ جو ہے واقعات ہے. پر یہاں پر پوری A to Z ترتیب کے ساتھ پورے سورے میں واقعہ بتایا گیا ہے. اور سورہ پورا 111 آیت کا ہے، جس کے اندر پورا شروع سے آخری تک یوسف علیہ السلام کا ہی واقعہ ہم لوگ دیکھیں گے. مکمل صورت یوسف علیہ السلام پر ہی ہے. ایسی کوئی صورت، دوسری صورت ایسی نہیں ہے سوائے صرف جو ہے ایک، یعنی کہ سورہ طٰہٰ، جو ایگزیکٹلی ایسی تو نہیں ہے پر بہت زیادہ کلوز ہے، اس سے مشابہت رکھتی ہے، تھوڑا کلوز ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایسی ترتیب سے بتایا گیا ہے. ورنہ باقی کے دوسری تمام صورتوں میں اوپر نیچے ترتیب ہے، جیسے جیسے سچویشن پہ وقت کی ضرورت پڑتی تھی ویسا اللہ تعالیٰ نازل فرماتے جاتے تھے. تو چلیے یہ تمہید کے بعد ہم لوگ اپنا سورہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو سورہ یوسف مکی صورت ہے، اور پھر کس کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے؟ یہ الف لام را کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے، حروف مقطعات کے ساتھ. اور جیسا ہم لوگ دیکھیں کہ حروف مقطعات کے بعد ہمیشہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز آپ لوگ نوٹ کریے کہ سورہ یوسف کی کوئی جوڑی نہیں ہے،
ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسا ہم دیکھیں کہ سورہ یونس اور سورہ ہود جوڑی ہے، تو اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی صورتیں دیکھیں سب جوڑی میں دیکھے، پر سورہ یوسف کی کوئی جوڑی نہیں ہے. یہ یعنی کہ یہ 3 کا گروپ ہے، 2 کا گروپ جوڑی کا ہوتا ہے اور ایک آڈ ہوتی ہے. پھر آگے بھی ہم دیکھیں گے، پھر 2 جوڑی آئیں گی، پھر ایک آڈ آئیں گا، پھر 2 جوڑی آئیں گی، پھر ایک آڈ. ایسا جو ہے سلسلہ اب ہم آگے محسوس کریں گے. اچھا، ایک یہ چیز ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ حروف مقطعات کے بعد میں بتائی نا ابھی کہ ہمیشہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے. اگر ہم نوٹ کریں گے تو کچھ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اب یہاں پر صرف قرآن کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا، بلکہ قرآن کے ساتھ اس کی لینگویج کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اللہ معاف کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیت ہے جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، یعنی کہ مبین ہے، کھلی کتاب ہے. اور دوسرا کیا ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کو عربی زبان میں اسی لیے نازل فرمائے تاکہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آؤ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی اور لینگویج نہیں ہے جو چیزوں کو اتنا خوبصورتی طریقے سے ڈسکرائب کرتی ہے. جیسا ابھی اس کی مثال میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی. تو عربی زبان ایسی جامع لینگویج ہے جس کی بہت زیادہ وسعت ہے، یعنی کہ ایک ورڈ کے کئی معنی نکلتے ہیں. بہت وسیع لینگویج ہے یہ، جس کی بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کو کوئی بھی لینگویج میں اتار سکتے تھے اللہ تعالیٰ، پر اللہ تعالیٰ اس کو عربی میں نازل فرمائے تاکہ تم اس کو اچھے سے سمجھ سکو. اور پھر اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک تو اہل عرب کو اچھے سے ان کی لینگویج تھی سمجھ میں آتا، اور دوسرا اب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ کتاب آخری انسان تک یہی کتاب ہے، کیونکہ یہ آخری نبی پر نازل ہوئی ہے اور تمام لوگوں کی لینگویج عربی تو نہیں رہے گی. تو کیا یہ اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ سب کی لینگویج عربی نہیں رہے گی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں اتارا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس سے بہتر کوئی اور لینگویج ہے ہی نہیں، یہی سب سے بیسٹ لینگویج ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب کر لی یہ لینگویج کو. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں اتارا ہے تو یہ اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں، کم سے کم اسٹرگل تو کریں، اس کی طرف ہاتھ تو بڑھائیں، اس کی طرف قدم تو اٹھائیں. ہم تو بس ایسا کہ بھئی ہم کو نہیں آتی عربی تو لہٰذا اب ہم کیا کر سکتے بھئی، تو لہٰذا ہم تو تلاوتی کریں گے یا ترجمے سے اکتفا کر لیں گے. نہیں، بلکہ ہم کو اس کی طرف کوشش تو کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، چلو پوری آپ پرفیکٹ نہیں سیکھ لیے تو بھی ہم جتنا بھی سیکھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر تو رہے گا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہم سیکھے، اللہ تعالیٰ ہم کوشش کرے، اللہ تعالیٰ ہم اتنا ہم پڑھنے کی کوشش کرے. تو ہم اس کی طرف ضرور ہم کوشش کرنے کا ارادہ کر لیجئے، نیت کر لیجئے کہ ہم تھوڑی جو ہے عربی قرآن کی ہم لوگ سیکھیں گے تاکہ قرآن کو ہم اچھے سے سمجھ سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے لعلکم تعقلون، تاکہ تمہارے عقلوں میں یہ بات اچھے سے چلے جائے. اچھے سے جب سمجھیں گے تبھی تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. اب دیکھیے کہ دنیا میں کیا بچے ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ساتھ ہی انگریزی بولنا سیکھ گئے تھے. ہم لوگ پیدا ہوتے ساتھ ہی آج جو ہے ہمارے کو لینگویج آ جاتی تھی، اردو رہو، عربی رہو، کوئی بھی رہو. ہم جب دنیا میں آتے ہیں سیکھتے ہیں نا، وہ اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں، اور والدین بھی بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، بچے خود بھی اپنے لیے محنت کرتے ہیں. 10 سال 12 سال 15 سال اس کے پیچھے لگاتے ہیں، اور اس کے لیے بس مول صاحب آتے ہیں 20 منٹ، اس میں بھی تجوید سکھا کر چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک آگے کوئی چیز جو ہے ہم سے ایکسپیکٹ مت کرو. اگر کچھ بولا بھی جائے تو کہاں پر بھائی بچوں کا اتنا برڈن ہے، اتنا ان کو پڑھنے کا ہے، اتنی جو ہے ان کے اوپر ذمہ داری ہے، ٹیوشنز ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، تو کہاں سے وہ پڑھیں گے. تھوڑا اگر ہم روز بچپن سے ہی بچوں کو ایک ورڈ بھی اگر ہم بچپن سے سکھا دیں تو آپ سوچئے کہ وہ لوگ بڑے ہوئے تک کیا کچھ نہیں سیکھ سکتے. پر ہم اس کی امپورٹنس ہم نہ خود اپنے لیے سمجھتے ہیں نہ اپنی اولاد کے لیے سمجھتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا وقت ہم روز 1 ورڈ 3 ورڈ قرآن کے ہم سیکھنے والے بن جائیں، اس کو سمجھنے والے بن جائیں. اللہ اس میں ہم کو شامل فرما دے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ احسن القصص تمہارے لیے اب ہم بیان کر رہے، ورنہ اس سے پہلے تم بے خبر تھے، ان چیزوں سے تم خبر نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ تم کو نہیں معلوم تھا پہلے کا پہلے، بلکہ ہم نے تم کو اس کے بارے میں بتایا ہے. اب یہاں پر پہلا سین آ رہا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پہلا سین ہمارے سامنے لا رہے. کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے کہ
اسی طریقے سے آج دیکھیے یہاں پر دنیا میں بھی لوگ کاپی کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت پیار انداز سے بتا رہے اس وقت کا ذکر کرو. اچھا تو کس وقت کا ذکر کرو بھائی؟ سب جنوں کو الرٹ ایک دم سب توجہ کرے. کس وقت کا ذکر؟ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے, پہلا سین آ رہا کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر انہوں جا کر اپنے ابو سے یہ بات بتا رہے کہ میں دیکھا ہے خواب کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے. جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو بتایا جا رہا کہ ایک تو اس کے اندر ہمارے کو سمجھ میں آتی ہے نا ابا جان کہ پیارے یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان, محبت سے پیار سے. تو ایک بیٹا کس طریقے سے اپنے باپ سے اپنے والدین سے ایک اولاد کیسا بات کرنا چاہیے, یہاں پر ہمارے کو سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بولے کہ یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان میرے کو یہ آیا ہے, اور اپنی کیا کر رہے, اپنا خواب انہوں شیئر کر رہے. اب اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا کہ اولاد اور والدین میں ایسا ریلیشن ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تمام چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کریں. تو ہم کو چاہیے کہ وہ ریلیشن ہم اپنے بچوں سے دیکھیے, ایک طرف محبت کرنے کا ہے اور دوسری طرف ایک اپنے کو رتبہ بھی رکھنے کا ہے. یہ نہیں کہ بالکل اپنی عزت کھو دینا نہیں ہے, بلکہ رتبے کے ساتھ پھر وہ محبت اور وہ اپنائیت بھی ہونا ہے کہ بچے بے تکلفی سے آ کر پریشانی کا اظہار کریں. آج دیکھیے کہ کتنے اویئرنیس کے پروگرامز چل رہے ہیں, اسکول میں اویئرنیس کا بتایا جا رہا کہ جا کر اپنے والدین کو بولنا. اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کے ابو کتنی پیاری تربیت کرے کہ ان کو جیسا خواب بھی آئے, ایک معمولی چیز آئی پر تھوڑی سا عجیب لگا, انہوں فوری جا کے اپنے ابو سے جو ہے وہ بات بتا دے رہے. تو ہم بھی اپنے اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ ہر چیز ہم سے شیئر کرنے والا, اور بچے شیئر جب ہی کریں گے جب ہم ان سے وہ رشتہ مینٹین کریں گے. ہر ایک بات پر تنقید, یہ ہوا تو یہ ایسا ہوا, وہ ہوا تو بچے پھر بعد میں یہ بولتے جانے دو, کرکریچ نہ کو. ایک تو یہ ہے کہ ہر بات میں ہم ان کو ٹوکتے ہیں اس کی وجہ سے. دوسرا اسی وجہ سے بھی نہیں سناتے, اس وجہ سے بھی بچے ہم کو نہیں سناتے کیونکہ پہلے آتے ہیں سناتے ہیں, ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. کیا یہ بچے ہمیشہ جب دیکھو جب, اب دیکھیں کہ 5-6 سال کے بچے, 10 سال کے بچے جب دیکھو جب چٹر 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 آ کے کرتے تو والدین اتنے بیزار ہو جاتے اپنی کام. ہاں 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 بولو کیا ہے, بولو بولو. تو اب اماں اپنی کچن میں اپنی مصروف, یا موبائل پہ مصروف, بابا اپنے اس میں مصروف. بچے ایک بار دیکھتے, 2 بار دیکھتے, بولتے, سناتے, کرتے, اس کے بعد پھر کیا ہوتا, بچے کھینچ جاتے اور اس کے بعد پھر وہ کچھ بھی نہیں سناتے. بعد میں پھر والدین ان سے کھجا کے بھی پوچھیں گے تو بھی پھر بچے کوئی چیز ہم سے شیئر نہیں کرتے, کوئی چیز نہیں سناتے. یہ وجہ کیا بنی, کیونکہ جب انہوں سنا رہے تھے, جب انہوں چھوٹے تھے معصومیت سے آ کے سناتے تھے, ہم سنتے ہی نہیں تھے. اب جب انہوں تھوڑا سا بڑے ہو گئے, اب جب 11 سال 12 سال 13 سال کا بچہ ہو گیا, اب بچہ خاموش ہے. اب بچہ کوئی چیز نہیں سناتا ہے تو اپنی سہیلیوں کو سناتی ہے بچی, اپنے جو ہے دوستوں کو سنا لیتا ہے بچہ, پر ہم کو نہیں سناتا. تو اب ہم رونا روتے کیونکہ بچپن میں تو کبھی ہم سنے ہی نہیں. تو بچپن سے ہی ہم ان کی بات کو سنیں, توجہ دیں, ان کو محسوس ہو کہ مما آپ کے لیے ہمیشہ ہیں, بیٹے آپ کے لیے مما ہمیشہ ہے, آپ سنائیے مجھے. تو یہ ہم جب ان کو محسوس کرائیں گے تو پھر وہ لوگ ہمیشہ ہم سے یہ بات کو شیئر کریں گے. تو کتنی پیاری یہاں پر ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم کو کہ انہوں آتے. اب یہاں پر ایک تو کیونکہ یہ سورہ یوسف میں ڈریمز کے بارے میں بہت زیادہ ہم لوگ دیکھیں گے, خواب کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ہوتا ہے, اور پھر ہم کو اٹھنے کے بعد ایک اچھا محسوس ہوتا ہے, یعنی کہ سکون محسوس ہوتا ہے. تو خیر آپ دعا یہ کریں, اللہ تعالیٰ یہ خواب جو بھی تھا اس کی جو بھی بھلائی ہے مجھے عطا کر دے, یہ ہم کو دعا کرنے کا ہے. دوسرا یہ وہ خواب ہوتا ہے جو ہمارے دن بھر جو بھی ہم کام کرتے وہ ہماری سب کانشیسنیس میں بیٹھ جاتا, اور وہی چیز ہم دیکھتے ہیں تو وہ بس دنیا کی زندگی کے خیالات ہوتے ہیں, تو اس کے کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور تیسرا خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, کیونکہ شیطان جو مومن بندے ہوتے ہیں تو ان کو شیطان چاہتا ہے کہ یعنی کہ جب وہ ہوشیار ہوتے ہیں, سوتے نہیں رہتے, ہوشیار ہوتے ہیں, تو تبھی بھی ان کو رنج اور غم میں مبتلا کرے, اور جب وہ سوتے ہیں تبھی بھی ان کو ستائے اور رنج اور غم میں مبتلا کرے, اور عجیب سی چیزیں ان کو بتا کر پریشان کرتے ہیں. تو ایسے جب پریشان کن خواب دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیفٹ سائڈ جو ہے 3 مرتبہ ہم کو تھوک دینا ہے, یا جو بھی کروٹ ہم تھے اس میں تھوک دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا ہے اس کے شر سے. وہ خواب کے ہم یہ دعا کریں گے کہ ایک تو سنت سے ثابت دعائیں بھی ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے, اور دوسرا ہم یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ یہ خواب کی جو بھی شر ہے اس سے میری حفاظت فرما دے, اعوذ باللہ پڑھ لیں گے اور دعائیں پڑھ لیں گے. اور پھر کیا ہے کہ دیکھیے جیسا حدیث ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو سلمہ جو صحابی تھے تو انہوں بتاتے ہیں کہ مجھے ایسے خطرناک خواب پڑتے, اتنے برے خواب پڑتے کہ وہ مجھے بیمار کر دیتے تھے. اس کے بعد میں نے پھر ابو قتادہ سے سنا کہ ان کا بھی حال یہی ہے کہ اتنے خطرناک خواب پڑتے ہیں کہ ان کا بھی
جو ہے ان کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم ایک تو 3 مرتبہ تھوک دو اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگو. تو ہم کو بھی یہی کام کرنے کا ہے. اور پھر کیا ہے کہ ہم کسی سے بیان نہیں کریں گے. دیکھیے اچھے خواب ہے تو آپ اپنے خیر خواہوں سے بیان کر سکتے ہیں, بیٹر ہے وہ بھی نہ کریں, پر برے خواب تو ہرگز ہم کسی سے بیان نہ کریں. ایک تو کیا ہوتا ہے جب برا خواب پڑتا نا تو بے چینی شروع ہو جاتی, کس کو بولوں بولے تک چین نہیں ملتا. تو یہ بے چینی نہ کریں بلکہ ہم اس کو اپنے ہی حد تک رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. تو ایک تو اللہ کی طرف سے, دوسرا شیطان کی طرف سے, اور تیسرا ہمارے دنیا کے خیالات جو دن بھر ہم جس سے گزرتے ہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب انہوں نے یہ خواب سنایا اپنے ابو کو تو ان کے ابو نے جواب دیا. جواب میں اس کے باپ نے کہا, اب یہ باپ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کے ابو کون ہیں؟ ٹھیک ہے, یعقوب علیہ السلام ہے نا, جو یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام, پھر اسحاق علیہ السلام, پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. تو اب یہاں پر انہوں بتا رہے کہ اب انہوں بھی دیکھیے کیا پیار سے بتا رہے, یا بنیا اے میرے بیٹے, پیار سے انہوں نے مخاطب کیا. یعنی کہ بچوں کو جو ہے زور سے آواز سے جھڑک کر ڈانٹ کر ڈپٹ کر جو ہے نہیں بولنے کا ہے, بلکہ پیار سے بولنے کا ہے. یا پھر جیسا رہتا نا کسی کا نام جو ہے کوئی بھی نام ہے, جیسے عبداللہ ہے تو ہم بولتے عبداللہ, صرف عبداللہ بھی بول سکتے رائٹ, ان کو مخاطب کرے عبداللہ. پر اگر عبداللہ کے عبداللہ میرا بچہ میری جان اگر ایسا مخاطب کرے تو کتنا خوبصورت لگتا نا. تو ہم جو ہے میرے بیٹے میرے پیارے بچے ادھر آؤ, تو یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے. ہم کیا ہے ذرا اپنی دنیا کی مصروفیت میں تھوڑے سے ڈرائی ہو جاتے ہیں ہماری ذمہ داریوں میں, کیونکہ ڈیفینیٹلی عورتوں پر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں, چڑچڑے ہو جاتے. تو اس میں کیا ہے ہم یہ چیزیں میں کمی کر دیتے. بعض وقت ایک سینٹنس بھی, ایک ورڈ یعنی کہ ایک پیارا بول, جیسا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بولے نا کہ ایک پیارا بول بھی بہت زیادہ فرق لاتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ وہ پیارے بولنے والے ہم بن جائیں. ہمیشہ پیار سے مخاطب کریں, چاہے کوئی بھی رہو, آپ کے بڑے رہو آپ کے چھوٹے رہو, پیار سے کچھ آگے پیچھے پیار جو ہے میری امی جان, اس طریقے سے ہم مخاطب کریں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہوں بولے اے میرے پیارے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے بھائیوں کے بیچ میں کیا معاملہ ہے. یہ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھے, ایک بیوی سے ان کے 10 بیٹے تھے, اور پھر دوسری جو چھوٹی بیوی تھی ان سے 2 بیٹے تھے, ایک یوسف علیہ السلام اور ایک بنیامین. ٹھیک ہے, تو یہ 2 بیٹے تھے اور دونوں چھوٹے تھے. تو اب یہاں پر یوسف علیہ السلام سے بھی چھوٹے, پھر بنیامین تھے. تو انہوں محسوس کرتے تھے یعقوب علیہ السلام ہمیشہ کہ کچھ جیلسی ان کے بڑے بھائیوں کے اندر دل میں محسوس ہو رہی ہے. تو انہوں بولے کہ دیکھو آپ یہ بات کسی کو بھی نہیں سنانے کا ہے, تیرے در پہ جو ہے وہ لوگ آزار ہو جائیں گے, یعنی کہ ان لوگ تمہارے کو نقصان پہنچا سکتے. اور پھر آگے یہ بتا رہے حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اب یہاں پر کتنا پیارا انداز ہے دیکھیے ایک باپ کا. انہوں یہ نہیں بولے کہ دیکھو تمہارے بھائیاں بہت بدماش ہے, تمہارے سے جلن کرتے, تم ان کو مت بتاؤ, یہ نہیں بول رہے, بلکہ یہ بول رہے دیکھو بیٹے شیطان لگا ہوا ہے نا ہر کسی کے پیچھے, شیطان ان کو بہکا سکتا ہے اور ان کو کچھ غلط کام تمہارے ساتھ کر سکتے, تو لہٰذا تم اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں سنانا. تو اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کا اظہار ہر کسی کے سامنے کرتے نہیں بیٹھنے کا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتائے ہوئے ہیں کہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ٹھیک ہے, تو ہمارے کو اپنی نعمتوں کا اظہار کرنا ہے, پر کیسا؟ اپنے عمل سے اظہار کرنے کا, اللہ کے شکر سے اظہار کرنے کا ہے. اور پھر کسی کے سامنے اب جیسا بزنس فلرش ہے تو الحمدللہ اچھا بزنس چل رہا ہے, بس اتنا بولیں گے, آپ پوری ڈیٹیلز نہیں دے دیں گے کہ بھائی اتنا ہے اور اتنا ہے, اتنا کما رہا ہوں, اتنے لاکھ جمع کروں, یہ نہیں. تو کسی کی بھی نظر لگ سکتی. اور پھر کیا ہے کہ اپنوں کی ہی نظر زیادہ لگتی ہے. ایک تو نظر بھی ہے اور جیلسی بھی پیدا ہو سکتی, دونوں چیزیں ہو سکتی. کیونکہ جیسا ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ جیلسی سب سے زیادہ اپنے کلوز ریلیٹیوز اور اپنے کلوز فرینڈ سے کے اندر ہی پائی جاتی ہے, کیونکہ جو کلوز ہوتے ہیں ان کے اندر وہ چیز یعنی کہ زیادہ معلوم ہوتا ہے, ان کو ڈیٹیلز معلوم ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان کے اندر اچھا بننے کی, آگے بڑھنے کی, نعمتیں حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے, یہ فطرتی ہے. پر اس کے اندر وہ جیلس یعنی کہ اچھا حاصل کرنا تو کوئی غلط بات نہیں ہے رائٹ, پر جیلسی کی جو حسد کی جو فطرت ہے تو وہ شیطان پھر ان کے اندر ڈال دیتا ہے. ایک تو اچھا حاصل کرنے کی, بھائی کسی کی نعمت دیکھو آپ بھی دعا کرو کہ مجھے بھی مل جائے, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پر جیلسی حسد کہ ان کو ملا ہے اور میرے کو نہیں ملا, تو اندر دل میں ایک تنگی محسوس کرنا, کسی کی تعریف پر اپن دل میں تنگی محسوس کرنا, کسی کی
کامیابی پر دل میں تنگی محسوس کرنا، عجیب سی بے چینی محسوس کرنا، ایک جلن اور کڑھن محسوس کرنا، یہ جیلسی ہے اور یہ خاص اپنوں میں پائی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی کے سامنے بہت زیادہ اظہار نہ کریں، فیس بک پہ ڈال دے رہے، انسٹاگرام پہ ڈال دے رہے، فوٹوز شیئر کر دے رہے اننیسیسری کہ یہ کھائے، وہ پکائے، وہ کرے، ایسا کرے۔ تو بہرحال تو اس کو اوائڈ کریں اپن۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ایک تو ہم اظہار نہ کریں، دوسرا اگر ہم کسی کے اندر کوئی نعمت دیکھیں تو ان کے لیے برکت کی دعا کریں اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، جو ان کو دے سکتا وہ ہم کو بھی دے سکتا۔ جیسا دیکھیے اس کی مثال کتنی پیاری ہماری گزر چکی ہے نا، کہ جب بی بی مریم علیہ السلام کے پاس زکریا علیہ السلام گئے تو دیکھے تو کیا کرے، ان کے لیے برکت کی دعا کر کے اپنے لیے انہوں نے مانگا، اپنے لیے بھی مانگا۔ تو ہم بھی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو ان کے لیے برکت کی دعا کرے اور اپنے لیے مانگے، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے، ہر کسی کے پیچھے لگا ہوا رہتا۔ اور پھر دوسرا کیا ہے، نظر بھی لگ سکتی۔ نظر انسان کو، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نظر انسان کو اس کے قبر تک پہنچا سکتی ہے۔ اور میری امت میں سب سے زیادہ ہلاکت کوئی دوسری چیز سے نہیں ہوں گے جتنا میری امت نظر کی وجہ سے ہلاک ہوگی، یعنی کہ ایک دوسرے کی نظر۔ اور دیکھیے نظر صرف جلنے والوں سے نہیں لگتی، بلکہ اپنے ماں کی بھی نظر اپنے بچے کو لگ سکتی۔ اسی لیے جیسے ہم کوئی کسی کی نعمت دیکھیں، اپنے بچے پر پیار آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا فوری وہاں پر کلام پڑھ لیں، الحمدللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، کچھ بھی بول دیں۔ یہ جیسا ہم اپنے الفاظ نکالتے ہیں اللہ کے کلام کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کوئی الفاظ نکالتے تو فوری وہاں سے شیطان پھر بھاگ جاتا ہے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو دونوں بھی ہمارے کو یہاں پر ایک تو نظر کے بارے میں دیکھ لیا ہم اور جیلسی کے بارے میں دیکھ لیا، اور پھر دوسرا یہاں پر تربیت بھی دیکھ لیے کہ ابو جو ہے یہ نہیں بول رہے یوسف علیہ السلام کو ان کے ابو کہ تمہارے بھائی خراب ہے، بلکہ یہ بول رہے کہ دیکھو دشمن شیطان ہے، وہ لگا ہوا ہے تمہارے بھائیوں کو بہکا سکتا ہے اور انہوں کوئی غلط کام کر سکتے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے، اور تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے ان باتوں کی تہ تک پہنچانے کا علم سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے، یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ تو اب یہاں پر کیونکہ یعقوب علیہ السلام خود نبی تھے تو اب انہوں اس کے وہ خواب کی تعبیر بتا رہے اور بول رہے کہ تمہارے کو اللہ تعالیٰ ایک خاص منصب عطا کرے گا، تم کو بھی چنے گا جیسا تمہارے اوپر فور فادرز کو جیسا اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک سیکنڈ سین یہاں پر آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کنورزیشن ہو گیا کس کے بیچ میں، یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیچ میں۔ اب دوسرا سین میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اور دیکھیے کہ ہر ایک سین میں، ہر ایک آیت میں، یعنی کہ سین میں صرف آپ کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، ہر ایک پیرا میں اور آیتوں میں ہمارے لیے بہت سے نصیحتیں ہیں، اس میں غور کر کے ہم کو پڑھنے کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کا قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دوسرا بتا رہے کہ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی کہ جو بنیامین دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے، اور یہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، یعنی کہ دلالی مبین جو ہے اپنے ابو کے بارے میں انہوں ایسی باتیں کر رہی ہے، بھائی جو ہے 10 بھائی ایسی باتیں کر رہے ہیں اپنے والد کے بارے میں کہ ہمارے بھائی ذرا سٹیا گئے، بھائی ہمارے بابا تھوڑا سا اب یہ عمر میں ایسا سٹیا گئے، عجیب حرکتیں کر رہے، صرف ان کو ہی چاہ رہے، ہم کو نہیں چاہ رہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ باپ کی محبت بھی ہونا ہے، پر کام وہ نہیں کرنا ہے جس سے محبت ملے۔ تو اکثر ہم کو شکایت ہوتی ہے نا کہ ہمارے امی یا ہمارے ابو ایک ہی کو زیادہ چاہتے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ایک فطری بات ہے کہ جو جتنا فرما بردار ہوتا ہے، جو جتنا یعنی کہ اچھا ہوتا ہے، اس کی طرف خود بخود فطری جھکاؤ ہوتا ہے، اس کے اندر تو کسی کا اختیار نہیں رہتا۔ تو اگر ہم اچھے بننا ہے تو ہم اچھے بننے کی کوشش کرنا ہے، اگر ہم محبوب بننا ہے اپنے والدین کے لیے تو ہم اچھے بننے کی کوشش کرنا ہے، یہ نہیں کہ والدین کو بلیم کرنا ہے۔ ہم یوزولی کیا کرتے ہیں، والدین کو بلیم کرتے ہیں، آپ انصاف نہیں کرتے، آپ ایسا کرتے ہمارے ساتھ، آپ ویسا کرتے، پر یہ ہم کوشش نہیں کرتے کہ بھائی ہم اس قابل بنے نا، ہم اچھے بنے تاکہ ہمارے والدین ہم سے بھی محبت کریں، ہم کو بھی چاہیں جس طریقے سے ہمارے بھائی یا بہن کو چاہتے ہیں۔ پر ہم وہ تو نہیں کرتے، بلکہ یہ کرتے کہ ہم اپنی ہی روش پر رہتے ہیں اور یہ بولتے کہ ہمارے امی یا ہمارے ابو ہی ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر
کیا بتا رہے کہ انہوں یہ بولے کہ ہمارے بابا بہک چکے ہیں، چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو۔ اب ان کی حسد اور جلن اتنی حد تک پہنچ گئی کہ یہاں تک کہ انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، قتل کر دو اور اسے کہیں پھینک دو، یا پھر اس کو کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ تب انہوں یہ سمجھ رہے کہ ایسا کام کرنے سے ان کے والد ان سے محبت کریں گے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر تم نیک بن جانا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اب دیکھیے کہ یہی چیز شیطان اسی طریقے سے بہکاتا ہے۔ آیت نمبر 9 میں کیا بتایا جا رہا کہ یہ تم کام کر لو، کیا ہے، قتل کر دو یوسف کو یا کہیں پھینک دو، ٹھیک ہے۔ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد شیطان یہ بول رہا ہے اس کے بعد نیک بننا، اس کے بعد شریف بن جانا، صالح بن جانا، اچھے بن جانا۔ تو اب کیا ہے کہ ہم بھی جو ہے ایسی شیطانی باتیں ہمارے بھی ذہنوں میں آتی ہے کیا کہ پہلے ذرا یہ کر لیں گے، اس کے بعد اب دیکھو اب جیسا رمضان شروع ہوا اب میں شریف بن جاتا ہوں، یعنی کہ اس سے پہلے سواب کر لینا۔ اب حج کو جانے والے اس سے پہلے سواب کر لینا، اس کے بعد حج کو جا کے آنے کے بعد تم دیکھو پہچاننا نہیں میرے کو، اتنی شریف میں بن جانے والی ہوں۔ تو اب جو بھی کرنا ہے پورے 100 چوبے پہلے کھا لیں گے، اس کے بعد جو ہے حج کر لے کے آ جائیں گے اپن۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ شیطان کیا بولتا ہے، یہ ایک کام کر لو اس کے بعد نیک بن جاؤ، یہ ایک کام کر لو اس کے بعد نیک بن جاؤ۔ تو شیطان کی طرف سے یہ ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے یہ ان کی چالیں ہوتی ہے۔ اس پر ان سب میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ تو اب یہاں پر ان کے جو بڑے بھائی بتایا جاتا، سب سے بڑے بھائی، انہوں تھوڑا سے پوروں کے بنسبت تھوڑا سا ان کے اندر ابھی ضمیر باقی تھا، تو انہوں نے یہ بولا کہ مارنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ ان کو کہیں پر بھی کنویں میں ڈال دو تاکہ جو ہے آنے جانے والا جو قافلہ ہے اس کو نکال کر لے جائے۔ یہ کرنے سے پھر کیا ہوتا کہ تم جو ہے اس سے بچ بھی جاتے اور پھر تمہارے ابا جان تم سے محبت بھی کریں گے۔ پھر انہوں نے اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو سچا خیر خواہ ہوتا ہے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ انہیں سچا خیر خواہ ہے، جو سچا خیر خواہ نہیں ہوتا اس کو بار بار بولنے کی ضرورت پڑتی، یعنی کہ جھوٹے کو بار بار ضرورت پڑتی کہ میں سچ بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں، جی صحیح بول رہا ہوں۔ تو جو صحیح بولتا ہے انہیں اتنے یقین کے ساتھ صحیح بولتا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انہیں صحیح بول رہا، پر جو جھوٹا ہوتا ہے انہیں بار بار اپنی صداقت کے بارے میں گواہی دیتا، صحیح بول رہا ہوں میں، قسم سے بول رہا ہوں میں، صحیح بول رہا ہوں۔ یا پھر جو ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنی خیر خواہی کا بار بار وہ اظہار کرتا ہے، تو جو خیر خواہ ہوتا ہے اس کے عمل سے خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں یہ بولے کہ ہم صحیح میں خیر خواہ ہیں ابا جان، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم لوگ کل کیا پلان کرے ہوئے ہیں کہ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ وہ بھی ہمارے ساتھ چر چوگ لے اور کھیل کود لے اور اس کا بھی دل بہل جائے، یعنی کہ ہم لوگ پکنک کا پلان کرے ہوئے ہیں، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے، یعنی کہ مجھے بے چینی ہو رہی اور ایک عجیب سی ہیبت ہو رہی مجھے، اور مجھے پسند بھی نہیں آ رہا یہ کام، تمہارا پسند بھی نہیں آ رہا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا پھاڑ نہ کھا جائے جبکہ تم مجھ سے غافل ہو۔ تو اب یہاں پر انہوں جو ہے یہ بلیم نہیں کرے کہ اپنے بیٹوں کو یہ نہیں بولے کہ دیکھو تم لوگ اس کے ساتھ برا کر سکتے، میرے کو معلوم ہے تم لوگ ہمیشہ اس سے جلتے رہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ اپنے بچوں کے بیچ میں کوئی پردہ ہی نہیں رکھتے، اس کے منہ کے سامنے ساری چیزیں بول دیتے، اس کے بعد بچہ یہ سوچتا ہاں ماں ابا کو سب معلوم ہے نا، تو چلو اب اس کے بعد جو ہے بے حسی سے وہ انسان جو ہے غلط کامہ کرنا شروع کر دیتا۔ اب انہوں کیا کرے، ان کی چیزوں کے اوپر پردہ ڈال رہے اور یہ بول رہے کہ دیکھو تم غافل رہیں گے اور بھیڑیا آ کر کھا جائے گا اور نقصان ہوگا، تو لہٰذا میں ان کو نہیں بھیجنا چاہ رہا ہوں تم لوگوں کے ساتھ۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک پورا جتھا ہے، ایک بڑا گروپ ہے، تب تو پھر ہم بڑے نکمے ہوئے، یعنی کہ اپنے اوپر جو ہے اوور کانفیڈنس ان کو جو تھا وہ بتا رہے یہاں پر کہ ہم اتنے جو ہے گروپ ہے تو کیا ہو سکتا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کا یعقوب علیہ السلام کا کانفیڈنس گین کرنے کے لیے بھی انہوں یہ بات جھوٹی بات بتا رہے۔ اس طرح اصرار کر کے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو منا لیا اور اسے لے گئے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ایک اندھے کنویں میں اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں، یعنی کہ جو کر رہے اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے کہ کیا ہوا
کہ ان لوگ لے کے گئے اور لے کر جا کر کیا کرے ان کو کنویں میں ڈال دیے یوسف علیہ السلام کو. اور پھر یوسف علیہ السلام جب کنویں میں چلے گئے, ابھی چھوٹے تھے, تو اب انہوں پریشان ہونا شروع کر دیے کہ ارے یہ ایسا کہیں کو میرے بھائی ایسا میرے ساتھ کرے, ان ایکسپیکٹڈ تھا ان کے لیے, پریشان ہو گئے انہوں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے. اب دیکھیے یہ وحی کا مطلب کیا ہے, دل میں سکون اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نازل فرما دیے, اور اللہ تعالیٰ یہ بتا دیے کہ اے یوسف پریشان مت ہو, ان کو ان کا پھر مزہ اللہ تعالیٰ چکائیں گے. ان کو پھر اللہ تعالیٰ ایک طرف یوسف علیہ السلام کو تسلی دے رہے کہ یہ تمہارے خود کے بھائی, تمہارے خود کے کنبے, اور تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے, کوئی بات نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سکون میں آ جاؤ, تمہارے کو اللہ تعالیٰ جو ہے ضائع نہیں کریں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ میں تسلی یہ بھی دے رہے کہ ان کی حرکات کو ان کو احساس ہوگا اور تم خود ان کو یہ احساس دلائیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم خود ان کو احساس دلائیں گے. تو اب اسے جو ہے کہ یہ بھی سمجھ میں آتا کہ جو انسان کسی کے ساتھ برا کرتا, اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو احساس بھی دلاتے ہیں, اور ان کو احساس اللہ تعالیٰ یعنی کہ جتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ پھر وہ اپنے فعل کے نتائج جو انہوں کام کر رہے اس کے نتائج سے انہوں باخبر ہے, ان کو نہیں معلوم انہوں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا لیا. اب جو یعقوب علیہ السلام جو بات بولے انہوں اس کچ کہانی انہوں جو ہے سامنے لے کر آ کر بتائے, اور بتا کر کیا بول رہے کہ واقعی میں آپ جیسا بولے تھے بھیڑیا کھا لیا, ہم سامان کے پاس رکھے تھے, اب آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے. اب انہوں خود ہی بول رہے آپ ہماری بات پر نہیں یقین کریں گے, چاہے ہم کتنے بھی سچے کیوں نہ ہوں, کتنی بھی سچی بات ہم کیوں نہ بولے. وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا. اب دیکھیے کہ چور کی داڑھی میں تنکا بولتے نہیں, تو اپنا جھوٹ کیسا جھوٹ ہمیشہ ایک پیچھے جو ہے اپنا ایک ثبوت چھوڑتا ہے, غور کریں گے تو سمجھ میں آتا. اب یہاں پر وہ کون سا جانور تھا جو یعنی کہ جو خمیس تھی اوپر سے, خمیس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا, خمیس جیسے کہ ویسی بچی رہی, اور پھر انہوں جو ہے اندر کے خمیس کے اندر کے انسان کو جو ہے کھا لیا. تو ایسا کیسا وہ جانور تھا. تو یہاں پر انہوں خمیس تو اچھی اٹھا کر لے کر آئے, اس کے اوپر تھوڑا سا خون لگا دیے اور لے کر آ کر بتا رہے. تو ایسی بے وقوفی تو انہوں سمجھ گئے یعقوب علیہ السلام, اور بولے کہ اچھا تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑا کام کو آسان کر دیا, یعنی کہ تم جھوٹ موٹ کی بات کریں. اب دیکھیے جھوٹ کا ڈیفینیشن کیا ہے. جھوٹ ایکچولی اس کو کہتے ہیں کہ جو خلاف حقیقت جو بات بیان کی جاتی ہے اس کو جھوٹ کہتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم بھی بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ کئی چیزوں میں جھوٹ بول دیتے, خلاف حقیقت بات, یعنی کہ حقیقت کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور اس کو بیان کر رہے ہیں, تو اس کو جھوٹ بولیں گے. تو یہ مومن کی صفت نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بتایا کہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے. جھوٹ کہاں لے کے جاتی ہے انسان کو, گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے, اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے, یہاں تک کہ انسان جھوٹ بولتے رہتا ہے اور اللہ کے نزدیک کذاب لکھا جاتا ہے, کذاب میں شامل ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے, نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے, اور یہاں تک کہ انسان صدیق لکھا جاتا ہے اللہ کے نزدیک. دیکھیے کہ ہم دعا کرتے نا اللہ تعالیٰ ہم کو صدیقین میں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما دیجئے, تو ہم کو چاہیے کہ سچ بولا کریں. انشاءاللہ سچ بولنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق میں شامل ہو جائیں گے. تو خیر یہاں پر یعقوب علیہ السلام بولے کہ بہت ہی بڑی بات تم یہ کر رہے ہیں, اچھا میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. کیا پیارا ریاکشن ہے. آپ دیکھیے کہ اگر یہ سچویشن میں ہم رہتے, سوچ کے دیکھیے کہ ہم اس پہ کیا ریاکٹ کرتے, کس طریقے سے چیخ پکار مار پیٹ اور کیا کیا نہیں شروع کر دیتے. کیا حلم ہے, کیا صبر ہے, کیا بولے اچھا میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. ایسا نہیں کہ برے انداز میں تانے دیتے ہوئے اور بار بار ملامت کرتے ہوئے, اچھے انداز میں صبر کروں گا. جو بات تم بنا رہے ہو, یعنی کہ اب آپ کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے نا کہ انہوں صحیح بول رہے جھوٹ بول رہے, تو وہ بات کے اوپر جس کے اوپر دلیل نہیں ہے انہوں بول رہے میں صبر کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ اور بول رہے جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے, یعنی کہ مسلسل بار بار کنٹینیوس دعا کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا اور اللہ ہی مدد کرے گا, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو انہوں بتا رہے کہ مدد مانگوں گا. اتنی پیار سے حکمت سے انہوں نے یہ بات بتائی. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا, یہ جو پانی لانے والا رہتا اس کو بھیجا. وہ سقے نے
جو ہی کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، یعنی کہ وہ زمانے میں انسانوں کی خرید اور فروخت ہوتی تھی، جلدی سے انہوں نے چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کی امید نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہاں اس کا مالک آ کر یہ بچے کو ہمارے سے لے لیتا، وہ آنے سے پہلے اس کو بیچ کر اس سے پیسے لے لو۔ تو جلدی اونے پونے جو بھی رقم آئی، انہوں جلدی سے جلدی سستے میں اس کو بیچ کر جو ہے اپنے اس میں سے تھوڑا تو فائدہ اٹھانے کی کوشش میں لگے تھے۔ مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا، کیونکہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے اور ان کے چہرے سے ہی ان کی شرافت اور ان کی دانائی جو ہے نظر آ رہی تھی۔ تو وہ جو شخص تھا عزیز مصر، ان کو خرید کر انہوں بولے یہ تو بچہ بہت ہی مفید ثابت ہونے والا ہے، جیسا دکھ رہا، نفع بخش بچہ ثابت ہونے والا دکھ رہا، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ وہ بیٹے سے محروم تھے، تو انہوں بولے کہ اس کو ہم جو ہے بیٹا ہی بنا لیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو مصر سے یعنی کہ فلسطین سے مصر میں پہنچائے، یہ جواب ہے یہاں پر کہ مصر کیسا پہنچے اور پھر یہاں سے ان کی جنریشن آگے کیسا بڑھی، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ مصر کو میں اللہ تعالیٰ جو پہنچائے، تو یہاں پر اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ، اور پھر دیکھیے خریدنے والا کون ہے، عزیز مصر ہے، جو بہت ہی اونچا منصب رکھتا تھا وہاں پر مصر میں، بہت اونچا منصب، یعنی کہ جو بادشاہ کے دربار سے جو ہے وہ تعلق رکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اچھے مقام پر پہنچائے تاکہ وہ مقام پر رہ کر انہوں بہت ساری اچھی باتیں وہاں پر سیکھیں، اور پھر یہی چیز انہوں دیہات میں رہ کر، گاؤں میں رہ کر نہیں سیکھ سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس کے پیچھے، اور آگے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا خوبصورت حکمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کے عزیز مصر لے کر اپنی بیوی کو بولا کہ شاید ہم بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کر لیا۔ کیوں پہنچا اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ تاکہ اسے تعویل احادیث جو ہے ملے، تاکہ اس کو گہرائی سمجھ، بوجھ، فہم، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہ کر ایک اچھی جو ہے انسان کے اندر فہم ڈیولپ ہوتا ہے، اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر، اچھی مجلس میں بیٹھ کر، اور پھر جو ہے انٹلیکچوئلز کے بیچ میں بیٹھ کر وہ انسان بھی کافی کچھ چیزیں سیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم نے اس کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نے نیک لوگوں کو ہم اچھی جزا دیتے ہیں۔ پھر جس عورت نے، اب یہاں پر تیسرا سین آ رہا ہے، عزیز مصر کی عورت جو ان کے پر ڈورے ڈالی تھی، جس عورت کے گھر میں وہ تھا، وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ اب یہاں پر جیسا دیکھیے کہ انہوں تو لے کر آئے تھے عزیز مصر، بیٹا بنائیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، پر عزیز مصر کی جو بیوی تھی، تو اس نے جب دیکھا کہ اتنا خوبصورت یہ جو ہے یوسف علیہ السلام ہے، تو اپنے پاس بچپن سے پالنے کے باوجود، ایک بیٹے کی نظر سے پالنے کے باوجود بھی اس کی نیت بدل گئی، اور وہ اس کے اوپر جو ہے یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈورے ڈالنے لگی۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی آ جا جلدی کر۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ بعض وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کی طرف سے بھی پہل ہو سکتی ہے، عورت بھی ایسے حرکت کر سکتی ہے، تو ہمارے کو ایسی چالوں سے، ایسی چیزوں سے ہم کو بچنے کا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ڈورے ڈالنے لگے۔ اب اس سے پہلے ہم لوگ حدیث پڑھے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو مائل ہوتی ہے اور مائل کرتی ہے، یعنی کہ آدمیوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اور آدمیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اپنی باتوں سے، اپنے انداز سے، اپنی جو ہے اسٹائل سے، اپنے چلنے سے، اپنے لچکدار آوازوں سے، یہ تمام چیزوں سے۔ تو یہاں پر انہیں کیا کری، دروازہ بند کری اور بولی کہ جلدی کر۔ یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے مجھے اچھی منزلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں، یعنی کہ میں ایسے کام کروں۔ وہ فوری اعوذ باللہ پڑھے، وہ فوری اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور پھر انہوں یہ بولے کہ قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسے کام نہ کروں۔ اور پھر یہاں پر رب سے مراد ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف رب سے مراد ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ زمانے میں اپنے مالک کو بھی رب کہتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ جو عزیز مصر ہے اس کا میں اتنا احسان مند ہوں، اور ان کی وفاداری دیکھیے کہ انہوں یہ بولے کہ اس کی غیر موجودگی میں ایسی بڑی خیانت کروں۔
تو اتنے وفادار، اتنے احسان مند انہوں تھے اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے. اور دیکھیں کہ ایون بندے بھی جب ہمارے پر کبھی کوئی احسان کریں تو ہم ان کے احسان مند ہونا چاہیے اور اس کے عمل سے ہم اس کو ریٹرن بیک کرنے کی کوشش کریں. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کا شکر گزار بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ بندوں کا شکر گزار نہ بنے. تو ہم کو اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ بندوں کی بھی شکر گزاری کرنے کا ہے. جب کوئی ہمارے پر کوئی فیور کرتا ہے تو اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے ایکشن سے اس کو ہم ایکنالج کریں، اس کا شکریہ ہم ادا کریں، اس کو بتائیں کہ آپ کا یہ احسان میرے اوپر ہے. تو یہ ایکچولی صحیح طریقے کا شکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے پسندیدہ شکر ہے. اور اپنے یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے اپنے عمل سے بتا رہے کہ کیا کہ میں ایسی یعنی کہ امانت میں خیانت کروں. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ایسے ظالم کو اللہ تعالیٰ کبھی فلاح نہیں دیتے ہیں، یعنی کہ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. اور وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یعنی کہ ایک انسان کے ناطے کوئی بھی انسان کے سامنے اگر ایسا معاملہ پیش آئے تو ہو سکتا کہ وہ انسان پھسل جائے. پر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی برہان تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو اس سے برہان کا مطلب کیا ہے، ضمیر ہے. ان کا ضمیر ان کو بولا کہ یہ میں کام کر ہی نہیں سکتا. ایک تو اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی ہے اور دوسرا اپنے مالک کے نزدیک بھی جو ہے میں یہ بے معنی کا کام نہیں کر سکتا. تو ان کی ضمیر ان کو احساس دلا دی. تو اور پھر جو ہے اس کے مراد یہ بھی ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری ان کو ایک انڈیکیشن بھی کچھ مل گیا تھا تو انہوں نے اس کی طرف بڑھنے سے رک گئے. تو پھر اس کے بعد ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. تو انسان جو اپنی نفس کو بار بار پاک کرتا ہے، پاکیزہ نفس جو انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے نفس کے حوالے اس کو نہیں چھوڑتے. اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ تعالیٰ میرے نفس کے حوالے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مت کر. ہمیشہ یہ دعا کرنا ہے. اور پھر ہم دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تزکیے والا نفس عطا کرنا ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور میرے نفس کو پاک کر دے کہ بے شک تو ہی نفس کو پاک کرنے والا ہے. اور پھر کیا ہے یہاں پر انہوں جب اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے تزکیہ کرتے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن میں بھی ان کو ہولڈ کر لیا اللہ تعالیٰ. اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ بدی اور بے حیائی سے اللہ تعالیٰ دور کر دے. اور پھر نبی ہونے کے ناطے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بے حیائی میں مبتلا کرے. اور پھر دیکھیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کی قربانی کریں گے. اب یہاں پر کیا کرے، جو یوسف علیہ السلام تھے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیے، اپنی ضمیر کی بات فوری سن لیے. تو جو شخص اللہ کے خاطر اپنے نفس کی قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اجر بھی عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین دنیا اور آخرت میں. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 عرش کے سائے میں رہنے والوں میں سے ایک شخص وہ ہے جس کو اگر خوبصورت عورت اور پھر اونچی پوزیشن کی، اونچی فیملی کی عورت جو ہے اگر اس کو اپنی طرف برائی کے لیے بلائے تو اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اس کی طرف نہ بڑھے تو پھر اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے. 7 عرش میں جو رہنے والے ہیں ان کے سائے میں وہ رہیں گے. اب دیکھیے کہ یہاں پر ہر ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بھی اس میں بہت بڑی نصیحت ملتی ہے کہ برائی کی طرف بار بار دروازے کھلتے ہیں اور برائی کی طرف ہمارے کو دعوت دی جاتی ہے. اگر ہم اپنے نفس کو، اگر ہم غلط کاموں کو، غلط رشتوں کو، غلط چیزوں کو اگر ہم اپنے نفس کو اللہ کے خاطر روکیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر ہم کو دونوں جہاں میں عطا کرے گا. تو ہمارے کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے کیونکہ کیا ہے کہ ایک پیریڈ آتا ہے، ایک عمر ایسی آتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو برہان ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ ضمیر کی بات ہم بہت کم سنتے ہیں اور اپنی نفس کے قابو میں ہم آ جاتے ہیں. تو اگر ہم اپنے نفس کے قابو میں آئیں گے تو پھر وہ نفس ہمارے کو ذلیل کرتا ہے. اور دیکھیے کہ وہ نفس ذلیل کر کے ہی رہتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور توبہ نہ کریں گے تو آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے. تو یہ ذلت سے اگر بچنا ہے تو اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو نفس کو کنٹرول کر لینے کا ہے. برائی کی طرف جیسے دعوت آئی، برائی کی طرف دوستی کا ہاتھ کسی کا بڑا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دوستی اسلام میں جائز نہیں اور حرام ہے تو ایسی دوستیوں کی طرف ہم کو ہاتھ نہیں بڑھانا ہے. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخر کار یوسف علیہ السلام اور یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس کے پیچھے ایسے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچ کر اس نے پھاڑ ڈالا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اب ان ایکسپیکٹڈ ان کے ہسبینڈ اس وقت جو ہے آ گئے
اور وہ وہاں پر سامنے موجود تھے. اسے دیکھتے ہی وہ عورت بولنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والی پر نیت خراب کرے. اب یہاں پر فوری اپنا پیترا بدل دی اور جو خود یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈال رہی تھی اب یہ بولی کہ ذرا دیکھو یہ میرے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا, اب تم اس کو چھوڑ دیتے, کیا معاملہ کرنے والے, تمہاری بیوی تمہاری عزت کے پر انہیں ہاتھ ڈال رہا. تو اب یہاں پر انہیں فوری جو ہے معاملہ بدل دی. اب اس سے یہ بات سے سمجھ میں آتا کہ اس کو یوسف علیہ السلام سے کوئی دلی محبت نہیں تھی. ایک ہوتی نا ایک پاک محبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو صرف یہ کیا تھی, یہ لسٹ تھا, یہ صرف اس کو اپنی خواہش پوری کرنے کی بس وہ ایک بس خواہش تھی اس کے دل میں کہ بس اب میری ضرورت یہ انسان پوری کر دے. وہ انسان کے ساتھ اپنی ضرورت وہ پوری کرنا چاہ رہی تھی, اس کے اندر کوئی محبت نہیں تھی. اگر محبت ہوتی تو وہ یہ نہیں کہتی تھی. اور اس نے یہ فوری جو ہے اس نے اپنا پیترا بدل دیا. تو دیکھیے کہ دنیا میں بھی کئی ایسے لوگ رہتے جس کو حقیقت میں محبت نہیں رہتی. اور آج کئی ہماری معصوم جو بچیاں ہیں اس کے اندر پڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ کیا کرتے ہیں, صرف اپنے ٹائم پاس کے واسطے, اپنے مزے کے واسطے, اس بچیوں کے استعمال کے واسطے جو ہے یوز کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان سے کوئی شادی کا ارادہ نہیں ہوتا, کوئی اس کو عزت اور محبت دینے کا ارادہ نہیں ہوتا, بس اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور جو ہے بچیوں کی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اور اس میں بچیوں کی بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کیوں کرتی ہیں ایسے لوگوں کے سامنے جو آپ کی زندگیوں کو برباد کرے اور آپ کو استعمال کرے. کیا ہم اتنے حقیر اور اتنے معمولی سستے ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کے بھی ہاتھ میں چلے جائیں اور ایسے ہی چلے جائیں جب تک کہ وہ انسان ہمارے ساتھ عزت کے ساتھ ہم سے نکاح کر کے ہمارا مہر ادا نہ کرے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اس نے فوری پیترا بدل دیا اور اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے اور سخت عذاب دے دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی اور وہ یہ بولا کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے, اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے. کیونکہ اگر سامنے سے انہیں حملہ کرنے کی کوشش کرے اگر کوئی شخص تو عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارے گی تو سامنے کا قمیص پھٹا ہوا رہے گا, اور اگر عورت پیچھے سے کھینچے گی تو پیچھے سے قمیص پھٹا ہوا رہے گا. کیا زبردست جو ہے انہوں نے یہ سلوشن بتایا. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں, واقعی بڑی غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف علیہ السلام نے اس معاملے سے یوسف علیہ السلام کو انہوں بولے کہ یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصوروں کی معافی مانگ, تو ہی اصل میں خطا کار ہے. اب ان کو سامنے عزیز مصر کو حقیقت سامنے کھل گئی اور ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کی بیوی خود جو ہے یہ غلط کام کر رہی تھی. اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے معصوم بندوں کی شہادت کو لوگوں کے سامنے لاتا بھی ہے, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے, اللہ تعالیٰ خود سچائی اور جھوٹ کو سامنے لاتا ہے. ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ خود ثابت کر دیتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم بس اپنے آپ کو کنٹرول کریں, اپنے نفس کا تزکیہ کریں, اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے کو عزت دینے والا ہے, خود ہمارے کو مقام اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو پھر اس کے بعد یہاں پر کیا بتا رہے کہ غضب کی ہوتی ہے تم عورتوں کی چالیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ خاص طور پہ ایسی بنانے کی باتیں اس میں جو ہے ذرا عورتیں ذرا آگے رہتی ہیں واقعے میں, تو ہم کو یہ تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر دوسرا سین اللہ تعالیٰ سامنے بتا رہے ہیں. شہر کی عورتوں میں آپس میں چرچا کرنے لگی. اب دیکھیے کہ یہ جیسا بات اب پھیلتے گئی, یہ تمام لوگوں میں, پورے محلے میں, پورے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی دیکھو کہ اپنے غلام کے اوپر عاشق ہو گئی, غلام سے محبت کرنے لگی. اگر محبت کرنا ہوتا تو کوئی بڑے آدمی سے کرنا رہتا, کوئی غلام سے محبت کرتا بھی ہے کیا؟ تو ایسی جو ہے وہ لوگ باتیں کرنے شروع کر دیے. تو جیسا عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہوئی تو اب دیکھیے کیا ہے. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے, ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی پر ہے. ہاں وہ لوگ یہ بولے کہ ہاں ایسے کرتے کیا کوئی بھی کام, تو ہمارے نزدیک تو اتنا گندا کام ایسا کیسا کر سکتے. تو بڑی پاک باز بن کر جو ہے اپنے پاکی کے جو ہے باتیں کرنا شروع کر دیے. اس نے جو ہی ان کی
یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلا بھیجا، یعنی کہ دعوت دے کر بلا لیا، ان کے لیے تکیے دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آئے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی کام سے جو ہے انہوں ایگزیکٹلی وہی ٹائم پہ اس نے بلایا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ کیا خوبصورت، جیسا آتا ہے نا روایتوں میں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دی اور باقی کی خوبصورتی پورے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی۔ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، تو تمام عورتیں جو دیکھی تو بے ساختہ بولی کہ یہ انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے مقابلے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، یعنی کہ اچھا اب تو سب اتنے بڑے بڑے باتیں بول رہے تھے نا، اب یہاں پر دیکھو کہ یہی بندہ تھا جس کے واسطے جو ہے میں ایسے دیوانے حرکتیں کر رہی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ان کی بے حیائی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو بے حیائی کا کام کر دیے، پھر کھل کے سب کے سامنے بے حیائی سے بول رہے کہ ہاں میں رجھائی تھی ان کو، میں اس کو رجھانے کی کوشش کی مگر وہ بچ نکلا، یعنی کہ اتنا کوشش کرنے کے باوجود بھی بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل اور خوار ہوگا، یعنی کہ ابھی بھی اس کی جو ہے وہ عورت کی نیت یہ تھی۔ اب دیکھیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام جو ہے زلیخا تھا، بہرحال نام سے کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام نہیں رکھا تو ہمارے کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال تو یہاں پر کیا بتائے کہ اگر وہ میرا نہیں کہنا مانے گا، یعنی کہ اب ان کا وہ جو عورت تھی ان کا ابھی ارادہ یہ تھا کہ آگے بھی پھر انہوں نے ابھی ڈورے ڈالنے کا ارادہ ہے، ابھی سیکنڈ تھرڈ اٹیمپٹس کرنے کا ارادہ ہے، تو انہوں بول رہے کہ ابھی آگے بھی مطلب میرا کہنا اگر نہیں مانے گا تو پھر اب دیکھو کیسا میں اس کو قید کرواؤں گی یا ذلیل کروں گی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، جب انہوں یہ باتیں سنے اور یہ عورتوں کی یہ تمام جو ہے ریاکشنز اور چالیں دیکھے تو اب وہ بولے کہ اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے۔ تو اب دیکھیے کہ بعض وقت ایسا ہوتا کہ ہماری کچھ صفت، ہماری کچھ خوبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملی ہے وہ ہمارے لیے فتنے کا سبب بن سکتی ہے، رائٹ، ہمارے لیے فتنے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو جو نعمت ہم کو ملی ہے، خاص طور پہ اگر ہم لیڈیز ہیں، عورتیں ہیں، تو جو نعمت ہم کو ملی ہے ہم کو اس کا طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس کا اظہار ہم نہ کریں گے، کیونکہ جیسا ہے نا کہ بعض عورتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ ایون عورتیں بھی ان کو جو ہے دم بخود دیکھتی ہیں کہ واہ کیا خوبصورت ہے بھائی، کیا زبردست ہے، یا ان کی جو ہے ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے بال ہوتے ہیں، بعض کی آنکھیں ہوتی ہے، بعض کے آئی لیشز بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بعض کا رنگ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت تو دی ہے ہم کو، پر اس کی پھر حفاظت کی بھی ذمہ داری ہم پر بنتی ہے۔ ہم یہ نہ کریں کہ اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو فتنے میں ڈالیں اور اس کے ذریعے سے ہم خود اس کے مطابق فتنے میں پڑ جائیں، کیونکہ اگر ہم خوبصورت ہے اور اپنی خوبصورتی کا اظہار ہم اگر لوگوں کے سامنے کرتے پھریں گے، اور جیسا بعض عورتیں بہت خوبصورت ہوتی، گورے اور پیارے، چہرہ خوبصورت ہے، اب اس کا اظہار اگر ہم جا کے مارکیٹ پلیس میں لوگوں سے کریں گے اور وہ آدمیاں ہماری طرف دیکھیں گے تو ہم ریزن بن رہے ان کو ہماری طرف مخاطب کرنے کا، ہماری طرف اٹریکٹ کرنے کا۔ تو گنہگار انہوں جہاں پر ہو رہے ان کو نظریں نیچی کرنا تھا، انہوں جہاں پر گنہگار ہو رہے ساتھ میں ایکولی گنہگار ہم بھی ہو رہے، ہم بھی تو گنہگار ہو رہے، ہم نے ان کو سامنے جو ہے اس کو آراستہ کر کے بتایا۔ اب دیکھیے کہ ایک تو ہے ظاہری خوبصورتی، دوسرا ہے کہ عورت کی جسمانیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک الگ اٹریکشن رکھا ہے، اور جو خاص ہم کو نہیں سمجھ میں آیا تو بھی نہیں آیا، آدمیوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو ویسی چیزوں کا اظہار کرنا، صحیح سے دوپٹے اپنے سینوں پر نہیں لینا، بہت ٹائٹ کپڑے پہن کر اپنے ٹورڈ جو ہے اٹریکٹ کرنا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اب اس کی رکھ دی ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر دیے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم یہ کام کریں گے اور اگر ہم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں گے تو انہوں بھی گنہگار رہیں گے اور ہم بھی گنہگار رہیں گے۔ اور ہمیشہ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے اس کے ذریعے سے مجھے فتنے میں نہ ڈال اور اس کے ذریعے سے میری حفاظت فرما۔ تو ہمیشہ اس کی دعا کرنا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے، بعض وقت تو حد یہ ہے کہ ہمارے خود رشتہ دار بھی ہمارے طرف غلط نیت سے دیکھتے ہیں جس کا ہم کو تصور بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ رشتہ دار چاہے کوئی بھی رہو، اگر وہ نامحرم ہے تو ان سے بھی پردہ کرنا ہے۔ کئی ایسے واقعات آتے ہیں جہاں پر خالو نے اپنی جو ہے بھانجی کو برباد کیا، رائٹ، جہاں پر جو ہے پھوپا نے اپنی جو ہے بھانجی کو برباد کیا۔ ایسے واقعات بھی کیا ہم نہیں سنتے اپنے کانوں سے؟
کیا نہیں سنتے؟ تو ایسے حالات بھی ہوتے ہیں، کزن بھائی جو ہے ایسے حرکتیں کرتے ہیں بعض وقت. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے کہ ہم کو اپنی بھی حفاظت کرنا ہے، اور ہماری یہ معصوم بچیاں جو ابھی یہ شعور کو نہیں پہنچی ہیں کہ ان کو اپنی پروٹیکشن کیسے کرنا ہے، ان کی باڈی میں کیا چینجز آ رہے ہیں، ان کو نہیں احساس ہے. اور عورتیں اتنی بے پرواہ ہوتی ہیں، مائیں اتنی بے پرواہ ہوتی ہیں کہ بچیوں کو صحیح سے دوپٹہ لینا بھی نہیں سکھاتی جب ان کو ضرورت پڑتی ہے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم بچیوں کو بتائیں کہ دیکھو بیٹے، اب تمہارے یہ لمٹس ہے، اب آپ ایسا نہیں کرنا، اب آپ ایسا نہیں کرنا، ایسا فریلی آپ باہر نہیں چلے جانا. یہ کس لیے ہے؟ ان کے اوپر پابندیاں نہیں ہیں، یہ اسلام کی کوئی زبردستیاں نہیں ہے کہ عورتوں کو گھر میں بٹھاؤ، زبردستی ان کو جو ہے قید خانے میں رکھو. آپ آزاد رہو، پھرو، کھاؤ پیو، مزے کرو، پر آپ اپنی لمٹس کا خیال رکھنا ہے، آپ اپنے آپ کو پروٹیکشن کرتے ہوئے. اور یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے تاکہ ہم دنیا میں ذلیل اور خوار نہ ہوں، تاکہ ہماری عزتیں لوٹی نہ جائیں. یہ ہمارے لیے ہے. تو میری بہنوں، یہاں پر ہمارے کو بہت ضروری ہے کہ عورت کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو بھی صفت رکھی ہے، وہ صفت کی اب ہمارے کو حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم خود کو بھی گناہ میں مبتلا کریں گے اور دوسروں کو بھی گناہ میں، بعض وقت چاہتے ہوئے اور بعض وقت نہیں چاہتے ہوئے ہمارے ساتھ زبردستی کی جا سکتی ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بھی حفاظت کریں اور اپنی بچیوں کی بھی حفاظت کریں. تو اب یہاں پر انہوں جب یہ دیکھے پریشان ہو گئے، انہوں بولے کہ ایک عورت سے پریشان تھا، اب یہ تو پوری عورتیں ہی پیچھے پڑ گئی. تو انہوں بولے کہ اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، یعنی کہ یہ بے حیائی اور یہ گندے کام سے میں اللہ تعالیٰ تیری پناہ چاہ رہا ہوں. اس کے بدل تو مجھے قید خانے میں رکھ دے، میرے کو منظور ہے، پر یہ مجھے منظور نہیں ہے کہ میں ایسے گندے کام کروں. تو دیکھیں کہ یہ ہوتی ہے پاکی کی صفت، یہ ہوتی ہے اچھی صفت کہ انسان کوئی چیز اپنے اوپر گوارا کر لے، پر بے حیائی، بدکاری، گندے کام وہ ہرگز اپنے اوپر تصور بھی نہ کرے. اگر تو نے اس کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. پھر اس کے بعد ہم کیا کرنا ہے؟ ایک تو ظاہری طور پہ اپنی حفاظت کرنا ہے، رائٹ، اور دوسرا کیا کرے؟ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے، اللہ تعالیٰ کو بول رہے اللہ تعالیٰ آپ ہی بچا سکتے ہیں، ورنہ ہو سکتا انسان ہونے کے خاطر کہ میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے یہ چیز میں پھسل نہ جاؤں. اللہ تعالیٰ تو مجھے بچا اور میں کہیں جاہلوں میں شامل نہ ہو جاؤں. تو ہم کو بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میں اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنی زینت کا اظہار نہ کروں، میں اپنے چہرے کا اظہار نہ کروں، میں اپنی باڈی کا اظہار نہ کروں، پر اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا تو ہے. اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت کر، اور ایسے کسی کے جھوٹے کے فریب میں نہ آؤں کہ اپنی جو ہے لمٹس کو پھر میں کراس کر دوں. تو ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگیں. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے اسے دفع کر دیا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب جانے والا ہے. انہ هو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ یہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے، دیکھیے ہمارے کو اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا سن لی، اور دعا سن کر پھر ان کو ایسا حالات پیش آئے جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اچھا، ایک آیت رہتی ہے، اپن ایک آیت کمپلیٹ کر لیں گے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانی دیکھ چکے تھے. تب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیا. اب دیکھے کہ صرف عزیز مصر جو ہے اپنی بیوی کے لیے پریشان تھا اب تک، اب تو دیکھے کہ پوری عورتیں دیوانی ہو جا رہی اور پورے عورتوں کے جو ہسبینڈ ہیں سب پریشان. تو انہوں بولے کہ بھائی سب مل کے مشورہ کرے کہ کچھ دن کے لیے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، پر ان کو یہ عورتوں کی نظروں سے دور کرنا ضروری ہے. تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر ان لوگوں نے سب مل کر یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، حالانکہ ان کی کوئی غلطی وہاں پر نہیں تھی. تو اب اس سے دیکھیے ایک ہم کو سبق سمجھ میں آتا ہے یہاں پر کہ یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ مجھے قید خانہ اس سے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ سن لیا اور ان کو ایسے حالات پیدا کر دی کہ قید خانے میں چلے گئے. پر یہاں پر جو بتایا جاتا کہ اگر انہوں یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی چالوں سے بچا اور کوئی بہتر جگہ عطا فرما، تو ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جگہ عطا فرماتے. تو اسی لیے کبھی بھی ہم یہ نہیں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ اب جو بھی سچویشن میں ہم ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدل تو یہ ہو جانا، وہ ہو جانا، تو ہو سکتا کہ واقعے میں وہی ہو جائے. تو ہم یہ کریں کہ یہ ہونا نہ وہ ہونا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجھے عطا کر دے، ٹھیک ہے، اس سے بہتر مجھے. اب بعض لوگ جو ہے تکلیف میں آ کر کیا بولتے ہیں، بھائی یہ تکلیف سے اچھا ہے موت آ جانا.
تو کیوں آپ یہ دعا کریں؟ تکلیف بھی نہ کو، موت بھی نہ کو، آپ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جتنی زندگی ہے برکت والی، صحت والی دے. ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ دعا کرتے جیسا ہے کہ بھئی اپنے بچے کو بیمار دیکھتے یا کسی کو پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف میرے کو دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی. ارے بھائی آپ یہ دعا کرو نا اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو بھی دور کر دے. آپ پہ دیو بول کے کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ قادر ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم کو اچھی دعائیں کرنا ہے، ہم کو یہ دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی تکلیف سے دور کر دے اور میری بھی حفاظت کر، اس کی بھی حفاظت کر. تو اس کو نہیں ہو کہ میرے کو ہو جانا. اب جب صحیح میں ہو جائیں گا تو جب ہم خود پھر روتے بیٹھتے، تو ہم یہ اس طریقے کی دعائیں نہیں کریں گے، بلکہ یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچا لے اور مجھے بھی بچا لے. اور آپ اگر کوئی سچویشن میں ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ مصیبت کو دور کر دے اور اس سے بہتر سچویشن میں مجھے عطا کر دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی کہ آپ اسی طریقے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی خیر ہے، جو بھی مصیبت ہے وہ دور کر دے اور اس سے بہتر چیز مجھے عطا کر دے، چاہے دیر آنے والی رہو یا جلدی آنے والی رہو، وہ چیز مجھے عطا کر دے. تو یہ ہم کو دعا کرنے کا. تو یہاں پر ہم لوگ سورہ یوسف کی آیت نمبر 35 پہ ہم لوگ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم لوگ یہ واقعہ کل ہم لوگ کنٹینیو کریں گے اور اس کے اندر سے اسباق ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ تمام جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں، سیکھی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو تمام بے حیائی سے، برائی سے، بدکاریوں سے اور گندی چالوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ اسے حفاظت فرما کہ ہم کسی کو اپنی طرف متوجہ کریں یا ہم کسی کی طرف متوجہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری عزت اور عصمتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹوں کی بھی حفاظت فرما اور ہماری بیٹیوں کی بھی اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما. بے شک ہر کسی کے لیے اپنی اپنی طریقے کا فیصلہ ہے. فتنے اتنے عام ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرف سے بے حیائی چیخ چیخ کر اپنی طرف بلا رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فتنے کے، یہ بے حیائی کے یہ عالم میں، یہ بے حیائی کے یہ دور میں اللہ تعالیٰ تو ہماری اور ہمارے بچوں کی، ہمارے شوہروں کی اور ہمارے تمام لوگوں کی تو حفاظت فرما. ہماری نظروں کی حفاظت فرما. ہر جگہ بے حیائی، پوسٹرز پہ بے حیائی، گندی جگہ، گندے چیزیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. موبائل کھولے تو بے حیائی. اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کی تو حفاظت فرما. غلط کاموں کی طرف بڑھنے سے حفاظت فرما. خفیہ دوستیوں سے اللہ تعالیٰ، خفیہ غلط حرام رشتوں سے اللہ تعالیٰ رکھنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ تو اس کے ذریعے سے ہمیں ذلیل نہ کر. اللہ تعالیٰ تو ہم کو وہ فرقان عطا فرما، وہ برہان اللہ تعالیٰ عطا فرما جو ہم کو غلط کام کی طرف بڑھنے سے فوری روک دے. ہماری ضمیر کو اللہ تعالیٰ تو ہمارے اندر مضبوط کر دے جو ہمارے کو گناہ کی طرف بڑھنے سے روک دے. اللہ تعالیٰ ہم اپنے نفس سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے بھر کے لیے، ایک پلک جھپکنے تک بھی اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہ کر. اللہ تعالیٰ تو ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم کو اچھی اولاد کی تربیت کرنے والا بنا جس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے کی تھی. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما کہ اچھی اولاد بنے جیسا یوسف علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم وہ کام نہ کریں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا. اللہ تعالیٰ تو ہم کو حسد سے بچا لے، جلن سے بچا لے، بری نظروں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہم کسی پر غلط نظر نہ لگائیں اور نہ ہمارے اوپر کسی غلط نظر کا اثر ہو. اللہ تعالیٰ ہم تیری جو ہے پناہ چاہتے ہیں کہ بری نظر سے ہم پناہ چاہتے ہیں. یا رب العالمین تو ہم کو بہترین جگہ عطا فرما جیسے یوسف علیہ السلام کو تو نے عطا فرمائی تھی. یا رب العالمین ہم تیرے سامنے عاجز ہے، ہم کو ایمان کامل عطا فرما. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا طیبا و توبة نصوحا و توبة نصوحا و توبة قبل الموت و توبة قبل الموت و راحة عند الموت و راحة عند الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.